تو یہ کہانی بھی ہے, اس سے کافی لرننگ میری ہوئی, تو امید ہے کہ سامعین کی بھی ہوگی. میری اماں تو مجھے کہتی رہتی کہ تم کو مسلمان ہونا چاہیے, لیکن میں نے کہا بھائی میرے والد صاحب تو کیتھلک ہیں تو میں کیتھلک ہوں. اگر آپ نے 24 گھنٹے میں نہیں لیو کیا, یو ول بی اریسٹڈ اینڈ جیلڈ, ججمنٹ پاس. اوف سلیمان احمد یار تم مر نہیں گئے تھے کیا بوسنیا میں؟ میں کہا یار میں نہیں مرا تھا. نہیں یار تم مر گئے تھے. میں کہا نہیں بھائی میں نہیں مرا تھا. بہت ممکن ہو کہ یہ ہماری ایکسپلشن ہوئی اس لڑکے کے لیے ہو, بالکل, کہ ہم ایکسپیل ہوں گے اور وہ لائر کے پاس جا کے پھنسیں گے اور 6 بجے ہمارا ایگزٹ ہوگا, اور وہ لڑکا جو ہے اس کو کلمہ پہنچانے اللہ نے, تو وہ کہاں سے ہم چلے ہیں اور ملک کراس کرتے ہوئے کلمہ اس تک پہنچے. کتنے پیسے خرچ کریں گے آپ کہ آپ کو اس طرح سے دعائیں ملیں؟ there is something money can't buy. ہاں something money can buy. This is what I got out of my going to Bosnia. میں نے پوچھا کیا ملا؟ یہ ملا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جاتے ہیں جنگ میں, آ جاتے ہیں, آپ مرتے نہیں ہیں. ہمارے ناظرین کو تو صحیح سچ بتا دینا. ہاں بالکل بھائی, ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جن میں نہیں ہیں. کان پھاڑ لیے, میری توبہ, آج کے بعد کسی وار زون کا نام نہیں لینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رات میں نا ایسی زبردست میری تربیت کر دی کہ میں کبھی مرتے دم تک یہ نہ کہہ سکوں کہ یار کمبل سے کیا ہوتا ہے. لیکن حافظ صدیقی والی کہانی تو بہت لمبی ہے نا, کیونکہ ان کی ایسوسیشن کچھ 11 سال رہی میری نا ان کے ساتھ, تو وہ 11 سال کی کہانی کو آپ نے سمرائز کرنا ہے. السلام علیکم ناظرین, لائف سٹوری چل رہی ہے سلیمان احمد صاحب کی, اور آج ہم 7ویں ایپیسوڈ میں بیٹھے ہیں. میں بلا کسی تاخیر کے اب سیدھا سلیمان احمد صاحب کو مائک دینے لگا ہوں, چونکہ ان کے لائف لیسنس کی اس وقت سٹوری چل رہی ہے, اور پچھلی 6 ایپیسوڈ میں بھی آپ نے مجھے یقین ہے کہ زندگی کے سب سے بڑی ٹرانسفارمیشن کے اوپر سفر شروع کر دیا ہوگا. آج کی 7ویں ایپیسوڈ بھی بہت 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 اہم ہونے والی ہے. وہی لائف لیسنس کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے غیر سلیمان احمد صاحب کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج وہی میں کنٹینیوشن کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم بوسنیا والا چیپٹر کلوز کریں, بوسنیا کروشیا کا, اس کے بعد پھر دوسرے چیپٹر شروع ہو جائیں گے نا. چیچنیا ہے, پھر تاجکستان ہے, پھر افغانستان ہے, آذربائیجان ہے. ہاں مجھ سے تو ویٹ نہیں ہو رہا ناظرین سے کیسے, وہ تو ظاہر تو ہوگا انشاءاللہ, اس کے بیچ میں وہ کچھ ہے. لیکن میں چاہتا کہ بوسنیا کے حوالے سے جو ہماری لرننگز ہیں کہ ہمارے سامعین وہ لے جائیں, اپنے لوگوں سے شیئر کریں, انہیں فائدہ ہو, تو اس میں تھا. تو اس میں ایک اسٹوری یہ ہوئی جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جاتے تھے سپلائز لے کے نا جی مستار, گئے جلدی کھانا کھایا کسی آفیسر کے پاس اور ہم نکل آئے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تھوڑی تاخیر ہو جاتی تھی, اور کبھی ہمیں رات کو بھی رکنا پڑا کبھی نا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایسے ہی ہوا کہ کوئی تاخیر ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار اب تو ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ جو ہے مغرب سے پہلے کراس نہیں کر سکیں گے بارڈر, تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے ریسٹ نہ لیں, صبح نکل جائیں. میں ٹھیک ہے چلیں, گاڑی تو تھی میرے پاس تو رک جاتے ہیں. تو کیا کریں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے بندوبست کر دیتے ہیں. تو میں کہا صحیح ہے چلیں ہم تھوڑا وہ سر دیکھ لیں. تو میں گیا, تھوڑا دیکھا, اور شام ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں بندہ. تو ایک سپاہی تھا, اس نے کہا یہاں ایک اپارٹمنٹ ہے جو کہ خالی ہے, تو وہاں ٹھہر جائیں. میں کہا ٹھیک ہے. تو مجھے لے گیا اس اپارٹمنٹ میں. جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں, کیونکہ جنگ کی وجہ سے, شیلنگ کی وجہ سے کھڑکی مطلب شیشے ٹوٹے ہوئے تھے. اپارٹمنٹ ٹھیک تھا اور وہ خالی تھا اپارٹمنٹ نا. تو اس نے مجھے کہا کہ رات ہو گئی ہے تو آپ بتائیں میں آپ کے لیے کمبل وغیرہ لے آؤں. تو میں دل میں سوچا کہ یار اب یہ جائے گا کمبل کی زحمت کرے گا. تو میں نے سوچا کہ یار میرے پاس جیکٹ تو ہے اور ایک رات ہی تو گزارنی ہے, کیوں اس کو زحمت دوں. اور سردی تھی, وہ مہینہ تھا تقریباً نومبر دسمبر کا مہینہ تھا, سردیاں تو تھیں. تو میں کہا میرے پاس جیکٹ بھی ہے, میں تو ینگ ہوں, آئی واز 24 ایٹ دیٹ ٹائم, تو میں فٹ ہوں, گزار لیں گے رات یار کیا ہے. کیونکہ ہم نے کبھی سے رات گزاری نہیں تھی پہلے کبھی, تو وہ چلا گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں وہاں جو ہے پہلے دیکھا سائڈ پہ نا, تو جیکٹ پہن کے میں لیٹ گیا, جینس جیکٹ آرام سے لیٹ گیا. تو اچھا بہت تھکاوٹ تھی, پورے دن کا سفر بھی تھا, اور تو نیند آنے لگی. تو جب نیند آنے لگی تو آنکھ لگ گئی. تو میرے خیال سے 20-25 منٹ گزرے تھے, ایک دم سے نا میں ہڑبڑا کے اٹھا
کہ ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ نیند آئی تو باڈی ٹیمپریچر کم ہوا اور وہ سردی جو ہے وہ لگنے لگی, اور وہ ایسا لگا جیسے کہ وہ جیکٹ کے اندر سے وہ آ کے نا ہڈیوں تک پہنچی. یہ زندگی کا میرا پہلا ایسا ایکسپیرینس تھا. ہم تو کبھی ایسے ہم نے اپنے آپ کو, تو میں اٹھا اور میں تو ٹھٹر رہا تھا. اب مجھے خیال آیا کہ یار غلطی ہو گئی, کمبل لینا چاہیے تھا. اب رات کو بج رہے ہیں جناب 11:30 12 بج رہے ہیں, اور شہر میں ہو کا عالم ہے. اچھا بہت سے یہاں کے لوگ بھی جلدی سونے کے عادی ہیں. میں کہا نہ وہاں فون نہ کچھ, اب میں باہر نکلوں گا کہاں جاؤں گا, وہ کہاں چلا گیا بندہ, اور پڑوس میں کون ہے کیا ہے. میں کہا غلطی ہو گئی یار, چلو اب برداشت کرتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں بھائی اب میں واک کرتا ہوں. میں نے واک کرنا شروع کی. تھوڑی واک کی اور پھر باڈی تھوڑا سا ٹیمپریچر بہتر ہوا, وہ شیورنگ ختم ہوئی, کب کب پہاٹ ختم ہوئی, تو اب پھر کمفرٹیبل ہوا. تو میں کہا ایسا کرتا ہوں کہ آزاد نہیں سوتا, چلتا رہتا ہوں بیٹھتا رہتا ہوں, تو اس سے گزار لیں گے رات. تھوڑا چلنے کے بعد میں بیٹھ گیا. سونا نہیں ہے بچوں, بیٹھ جاؤ. تو میں بیٹھ گیا ٹیک لگا کر نا زمین پہ, پاؤں سیدھے کر کے, پیٹھ لگا کر, فرنیچر تو تھا نہیں, اور میں بیٹھا تھوڑی دیر. لیکن وہ نیند, اب جیسی باڈی کا بہتر ہوا تو اب نیند آئے. اب میں نیند کو فائٹ کر رہا ہوں, لیکن کب تک کرتا, پھر آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو پھر 15-20 منٹ کے بعد جناب پھر وہی شیورنگ شروع ہوئی. پھر وہ ہڑبڑا کے میں اٹھا, پھر میں نے واک کیا, پھر میں, یعنی وہ پوری رات میری نیند سے لڑتے اور سردی لڑتے گزر گئی. اور اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی. پھر وہ سپاہی آیا مجھے لینے, چلیں یار اب ناشتہ کر لیں. اور پھر تو وہ جو میں نے ایک رات کاٹی ہے نا, اس دن میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار ایک تو رات کٹ نہیں رہی, دوسرا میں نے سوچا کہ یار جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بلینکٹس ہوتی نہیں ہیں, جن کے پاس یہ مسائل ہوتے ہیں, تو وہ جو راتیں کاٹتے ہوں گے, ہے نا. تو اس دن مجھے سمجھ آیا کہ نہیں یار ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے غریبوں کے بارے میں کہ ایک رات کتنی مشکل ہو سکتی ہے. تو پھر جب بھی یہ ہوتا تھا نا کہ کہیں ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یار وہاں سردیاں ہیں, کمبل نہیں ہے, تو پہلے میں سوچا تھا کمبل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یار, لوگ گزارا کر ہی لیں گے, کیا ہوتا ہے کمبل سے کیا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رات میں نا ایسی زبردست میری تربیت کر دی کہ میں کبھی مرتے دم تک یہ نہ کہہ سکوں کہ یار کمبل سے کیا ہوتا ہے. ایک کمبل سے بہت فرق پڑ سکتا ہے نا. تبھی ہمارے پاس جو آرفنز ہیں وہاں سیریا میں, تو وہاں تو شدید سردی اور برف گری, اور ٹینٹس میں فیملی بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں نے ساتھیوں سے میں کہا دیکھو یار یہ ٹینٹ میں ہے اور برف ہے, اور کیسے لوگ بیچارے گزارا کر رہے ہیں بیچارے. اور لاکھوں لوگ ہیں ٹینٹس میں, لاکھوں لوگ. تو یہ کہانی بھی ہے, اس سے کافی لرننگ میری ہوئی, تو امید ہے کہ سامعین کی بھی ہوگی. بالکل. تو یہ بات ہے ہمارے موستار میں پکڑے جانے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں اور عباس علی ہم جا رہے تھے اپنی گاڑی میں. تو چیک پوسٹ پہ رکے, ابھی کروشیا میں تھا, روکا. انہوں نے کہا کہ بھئی ڈاکیومنٹ دکھائیں, پاسپورٹ دکھائیں, سب دکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پولیس رجسٹریشن کا ہے. تو انہوں نے کہا پولیس رجسٹریشن تو ہمارے پاس نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہاں تو ایک اصول ہے کہ آپ جب آتے ہیں فارنرز اور آپ یہاں کہیں رہتے ہیں, کہیں ریزیڈنس رہتے ہیں, تو اس کے قریب کی پولیس اسٹیشن میں جا کر آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے اور ایک سرٹیفکیشن لینی ہوتی ہے, رجسٹریشن لینی ہوتی ہے. اچھا یہ ہمیں پتہ ہی تھا, غلطی ہماری ہے, ہمیں تو پتہ ہی تھا, نہ کسی نے بتایا. تو ہمیں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے چلو ہمیں فالو کرو. ٹھیک ہے. تو پولیس گاڑی آگے ہم کو لے گئے. 15-20 کلومیٹر ہم نے ڈرائیو کیا, تو وہاں ایک کورٹ تھا, وہاں ہم چلے گئے اور لے آ کر یہاں بیٹھ جائیں. کورٹ کے باہر کچھ بینچز تھے, وہاں بٹھا دیے اور غائب ہو گئے. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزر گیا, ہم بیٹھے وہاں, یار یہ تو اریسٹ ہو گئے, اور کیا کریں. اب ہوا یہ کہ آدھا پونا گھنٹہ جب گزر گیا تو ایک بندہ آیا چلتے ہوئے اندر سے. اس نے, آپ دونوں ہیں پاکستان سے؟ ہاں جی ہیں. اس نے کہا دیکھو میں جج ہوں اور مجھے اجازت نہیں ہے آپ سے بات کرنے کی, لیکن میں نے ایکسیپشن کیا ہے, اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار آپ کو تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے تھے اس ملک میں. کیا کام ہو گیا بھائی؟
تو اس نے کہا کہ آپ پہ تو یہ کیس بنایا ہے پولیس نے کہ جی آپ آئے ہیں اور آپ نے جان بوجھ کر چھپ گئے ہیں اور آپ نے رجسٹریشن نہیں کرائی، یہ فلاں نہیں کیا، آپ تو پڑھے لکھے لوگ لگتے ہیں، آپ کون ہیں آپ؟ ہم نے کہا بھائی ہم تو ریلیف ورکرز ہیں اور ایسے تو کوئی کام ہم نے کیا ہی نہیں ہے کہ چھپے ہوں یا کوئی ایسی بات کی ہو یا پرپزلی نہیں لیا ہو رجسٹریشن. کہ نہیں، یہ تو آپ کا کیس تو یہ بنا ہوا ہے اور ابھی میں اس کی سماعت کرنے والا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیس اگر یہ پروف کر گیا تو کیا ہوگا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ارے اتنے بدماش کہ وہ بھائی تم بتاؤ تو صحیح کہ آپ کیس چلا رہے، کچھ نہیں یار، پیچھے پوری کہانی چل رہی ہے نا. وہ جو گھنٹہ انہوں نے لیا، اس گھنٹہ جو لیا اس میں بیسیکلی پورا وہ کر رہے تھے کام اپنا. تو اس نے کہا کہ آپ کو تو 1 سال جیل ہونے والی ہے. میں کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ کیس پروو ہوگا یو ول بی جیل فار 1 year. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں دیکھوں تم لوگوں کو تو لگتا تو نہیں ہے تم ایسے. ہم نے کہا نہیں بھائی ایسی باتیں نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، ایک کام کرو کہ تم جاؤ اور جا کے وہ لے کے آؤ رجسٹریشن. میں کہاں سے؟ کہنے بھائی آپ کے جو کریلو ہے جس گاؤں میں آپ رہتے ہیں اس کا پولیس اسٹیشن ہے وہاں، تو وہاں جاؤ پولیس اسٹیشن لے کے آؤ. اس نے کہا لیکن دیکھو میں آپ کو نا 1 گھنٹہ دوں گا بس. اور اگر آپ 1 گھنٹے میں نہیں آئے نا یو آر انڈر اریسٹ. میں نے کہا کہ یہاں سے تو وہ ڈسٹینس ہی تقریباً 40 منٹ کا ہے، 40-50 منٹ کا ڈسٹینس ہے. اور اس نے مجھے نہیں پتا. جینٹل مین آپ کے پاس میں آپ کو ایک میں وہ دے سکتا ہوں، ایک لاسٹ چانس دے سکتا ہوں، وہ رجسٹریشن لے آؤ. تو میں نے کہا بھاگو بس علی یار چلو. اب ہم بھاگے. تو ہم ایک اور گاڑی بھی لے چکے تھے، وہ تھی یہ پیجیرو 4 وہیل ڈرائیو 2 ڈور. شکر ہے وہ گاڑی تھی میرے پاس، ہم اس میں تھے. میں نے کہا بھائی تیز چلا لیتے ہیں یار. اب جو ہم نے گاڑی بھگائی ہے گھڑی کو دیکھ کر اور وہ اسکریچ لگ رہی ہے، اور میں نے کہا یار جان پہ آ گئی ہے. 1.5 سال کا ہی کہہ رہا ہے، پتہ نہیں پڑھا دیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم صبح نکلے تھے آرام سے، ہمیں تو پتہ تھا کہ ابھی آج کیس ہو کے جیل ہونے والی. خیر وہ جو بھگائی ہے گاڑی، اللہ اکبر، شاید ہی میں نے کبھی ایسی چلائی ہو. اتنے ڈینجرس ہو، پہاڑوں پہ ہو، اسکریچز لگ رہی ہیں. خیر وہاں پہنچے پولیس اسٹیشن. کیا ہو گیا بھائی؟ ہم نے کہا بھائی یہ رجسٹریشن. انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے. اور وہ سمجھ گیا کہ پھنسے ہوئے لوگ. نہیں وہ تو کل آئے. میں کہا کل نہیں آئے بھائی، جج نے بھیجا ہے. کہ نہیں کل آئے ہیں آپ، آج تو نہیں ہو سکتا، وہ فلانا ہے یہ ہے وہ ہے. نہیں مانے وہ، کل آئے. اب گھڑی میں نے کہا اس نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے تم واپس نہیں آئے نا تمہارے ویسے اریسٹ ہو جانا ہے. پھر واپس بھگایا. پھر مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ تو اس نے ہمیں تنگ کرنے کیا تھا یہ کام. مطلب یہ کہ یہ جج تھا نے کہا چلو ہم بھی مزے لیں. لاجیکل تھا ہی نہیں تو ہاں تانگ ہی کیا. خیر لیکن ہم واپس بہت تیز چلا کر واپس گئے اور بالکل 2-3 منٹ پہلے پہنچے. وہ باہر ٹہل رہا تھا نا. کیا گئے تم لوگ؟ ہمیں جی کیا ہے کہاں ہے ڈاکیومنٹ؟ ہمیں کہا ڈاکیومنٹ تو ملا ہی نہیں، تو کل بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے چلو. خیر جنرل میں ہم سوری ابھی تو کیس چلے گا، آپ بیٹھے یہاں. اور وہ کیس چلا. تو اب انہوں نے جو ہے کیس چلا دیا اور اس نے ججمنٹ دی. اس نے ججمنٹ یہ دی کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آئی ایم گیونگ یو 24 hours ٹو لیو دس کنٹری. اگر آپ نے 24 گھنٹے میں نہیں لیو کیا یو ول بی اریسٹڈ اینڈ جیلڈ. ججمنٹ پاس. اوف. اب گھڑی، اچھا یہ ساری شام کا ٹائم تھا، اس سارے چکر میں ہوتے ہوتے 6 بج چکے تھے. 5 بج گئے تھے یا 6 بجے تھے، تو یا 5 تھے. میں نے کہا 5 بجے یار، کل 5 بجے تک اس ملک کو چھوڑ دو یار. یہاں پورا آفس سیٹ اپ ہوا ہوا ہے، پروجیکٹ چل رہے ہیں، کلینک چل رہی ہیں، سامان ہے، سب کچھ ہے. تو ہم نے کہا یار کچھ اس کو آپ کہتے ہیں ایم سوری دس از دا بیسٹ آئی کوڈ ہیو ڈن. تم کو تو اندر ہو جاتا ہے تم جیل ہونی چاہیے. ہاں تو تم کو تمہاری تھوڑی تو سہولت میں نے کر دی ہے، تو نکل جاؤ اس ملک سے اور کبھی تم واپس نہیں آ سکو گے. میں نے پرماننٹ ایکسپلشن. اچھا بھائی. اب وہ ہم اس نے پکڑا دیا، یہ آپ کا ججمنٹ ہے لے لو، اور اگر آپ 24 گھنٹے میں نہیں نکلے نا تو آپ کا جو ہے نا اریسٹ وارنٹ نکل آئے گا اور کہیں بھی جہاں بھی پولیس دے گی آپ کو پکڑے گی. خیر وہاں سے بھاگے ہم کریلو. وہاں پہنچ کے سر پکڑے بیٹھ گئے ہم دونوں یار کہ کیا بس وہی کرنا کیا ہے. اس نے کہا یار کہاں پھنس گئے. یہ تو اچھا بھلے یار کیا کرنا ہے، چھپ جائیں، کیا کریں، کدھر جائیں، کریں کیا.
تو اب ہمیں خیال آیا کہ یار کچھ بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے. تو اب ہمیں یاد آیا بور ہو گیا. میں کہا زاگریب میں ایک میٹنگ میں ہم گئے تھے, سینئر لوگ تھے, اس میں بینیولنس فاؤنڈیشن کا دفتر تھا, ان کے جو ہیڈ تھے ان کا نام تھا زکریا خدیرہ, جنہوں نے وہ گاڑی ہمیں بیچی تھی. ان کا نمبر تھا, ان سے وہ بڑے ہم سینئر لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں. ان کو فون کیا, کیا ہو گیا بھائی؟ ہم نے کہا تو پھنس گئے. کیوں؟ تو ہم بتایا کہ ایسا ہوا ہے. اور یہ تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ, یہ تو یہ ہے یہاں تو لا ہے کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں آگے رہتے ہیں تو آپ کو پولیس میں کرنا ہوتا ہے رجسٹر, اور وہ بہت سمپل سا پروسیس ہوتا ہے. میں کہا بھائی نہیں پتا تھا ہمیں خیال نہیں آیا, اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ایک کام کریں کہ جو کرویشیا کے جو سب سے ٹاپ لائر ہیں نا وہ خاتون ہیں, اور کبھی کبھی ہم ان کو کنسلٹ کرتے ہیں, تو تم لوگ جو ہے نا ان کے پاس چلے جاؤ, جسٹ ڈو دیٹ, اور اس سے مشورہ کرو. لیکن ہے وہ بہت ایکسپینسو. کیا مطلب؟ اس نے دیکھ لیں, مطلب $5,000-10,000 لے لے گی اس وقت. ہاں, اب جان پہ پڑی ہوئی تھی. ہم نے کہا اچھا جی, ہم نے کال کی اس کو, وہ تھی زاگریب میں. تو اس نے کہا جی, تو ہم نے کہا ایسے ایسے ہے, آپ کو ریفرنس ہمیں دیا ہے انہوں نے, اور ہمارا کوئی ایشو ہو گیا. اور کیا ہو گیا؟ اس طرح سے ڈیپورٹیشن آرڈرز آ چکے ہیں, اب ڈپورٹ کر رہے ہیں یار. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم لوگ آؤ. اور کہاں ہو تم لوگ؟ ہم تو اسپلٹ میں. اب یہ ساری بات چیت میں ہوتے ہوتے تو رات ہو گئی, شام ہو گئی تھی. اب اس وقت تو فلائٹس ہی اویلیبل نہیں ہیں, فلائٹ دن میں جاتی ہیں, فلائٹ اویلیبل نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو کم ٹو می اینڈ دین آئی ول سی واٹ آئی کین ڈو. آپ آ جائیں کل. تو ہم نے کہا ٹائم دیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے کل آپ آ جائیں, 3 بجے آ جائیں. میں کہا ٹھیک ہے بھائی. تو 3 بجے کا ٹائم مل گیا. اب اسپلٹ سے وہاں جانا تقریباً کوئی 10 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, اسپلٹ سے زاگریب. تو میں نے چل بھائی بیگ پیک کرو اپنے, اور نکلتے ہیں یار. صبح فجر سے پہلے نکلتے ہیں اور بھگاتے ہیں گاڑی, ہے نا, اور پہنچتے ہیں اس لائر کے پاس, دیکھو کیا ہوتا ہے. تو ہم نے وہی کیا, اس فجر پہلے نکلے دونوں. اب ڈرائیو کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں زاگریب کی طرف. بیچ میں وہ جگہ ہے جہاں سربس کا کنٹرول آیا ہوا ہے, پھر وہاں سے آپ نے فیری لینی ہے, فیری گھمانی ہے. دل بھی دھڑک رہا ہے کہ یار بیٹھے بٹھائے یار, ان کا کیا بھروسہ ہے. تو ہم وہاں پہنچے جناب اس کے دفتر سیدھا. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ ایڈوانس تو پہلے دینا $5,000 کیش. تو میں کہا لو بھائی فی لے لیں. فیس لی اس نے کہا نہیں یہ تو پہلا انسٹالمنٹ ہے, ابھی اور بھی لوں گی, پہلے میں دیکھوں آپ کیس کیا ہے. اس نے پورا کیس سمجھا. اس نے کہا دیکھو بھائی ڈیپورٹیشن آرڈر تو کورٹ سے آ گیا ہے, اور یہ ہے 24 آورس. گھڑی دیکھتی ہے, کہتی ہیں 3 ساڑھے 3 تو یہاں بج رہے ہیں, تو 5 بجے سے پہلے تم کو تو نکلنا ہے یہاں سے باہر. یہ تو آرڈر تو میں ریورس نہیں کر سکتی. پھر آپ نے تو بلایا تھا کہ میں کچھ کروں, کچھ کر تو سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں آرڈر ریورس ہو سکتا. آپ لوگ نہیں نکلے نا یہاں سے بائی 5 o'clock. There is nothing I can do for you. میں تو سمجھا تھا کہ 7th ایپیسوڈ ہے تو اب تو ٹوسٹ ختم ہو چکے ہوں گے. نہیں یار, لیکن یہ تو پچھلی سب ایپیسوڈ سے بڑا ٹوسٹ آ گیا. ہاں یار, آپ نے 2 گھنٹے کے اندر نکلنا ہے. ہاں نہیں, بارڈر کراس کرنا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کرویشین بارڈر ٹیریٹری سے اب نہیں نکلنا. اب نکلنا ہے 24 آورس میں. اب تو 2 گھنٹے رہ گئے نا. ہاں اس کے بعد بیٹھے ہیں 2 گھنٹے رہتے تھے. وکیل اسی سے بات پوری ہونی تھی. اس نے کہا دیکھو سنو ایک کام کرو, تم لوگوں کے پاس سلووینیا کا ویزا ہے؟ ہم نے کہا ہے, 7 ملک سلووینیا. اچھا ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے جب بوسنیا آنے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جو قریب کے ملک ہیں جن کے ویزے لگ سکتے ہیں لگا لو, ضرورت پڑ سکتی ہے. بہت خوب. ہاں ہمارے پاس جو ہے آسٹریلیا کا ویزا تھا, آسٹریا کا تھا, اور سلووینیا کا ویزا تھا. ہمارا ویزا تو ہے سلووینیا کا. تو اس نے کہا ایسے کام کرو کہ تم لوگ جو ہے فوراً نکلو, تمہارا ٹائم نہیں ہے بھائی. یہاں تقریباً تو 1.5-2 گھنٹے پہ تو بارڈر ہے سلووینیا کا زاگریب سے. تم لوگ فوراً یہاں سے نکلو, اور تم لوگ جو ہے 5 بجے 6 بجے جو بھی ٹائم بھول رہا ہوں, سو وہ 6 بجے سے پہلے تمہارے پاس جو ہے نا ایگزٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر پاسپورٹ پہ, مجھے وہ ایگزٹ اسٹیمپ چاہیے. تو ہم نے کہا وہ تو چلو نکل جائیں گے ہم, پھر کیا ہوگا, آگے کیا کرنا ہے. اچھا ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم جائیں گے کہ ہاں یہ کرو, اور وہ کچھ کر کے کاغذ کی کارروائی کرے گی, اور کوئی کہ جا کے اس نے نہیں تم کو تو نکلنا ہے. تو ہم نے کہا آگے کیا ہوگا. اس نے آپ دیکھو میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے, تم نکل جانا. تو جو
جو بارڈر ہے ہمارا، کیونکہ ایک ہی ملک تھا پہلے اور نیا نیا بنا تھا، تو جو ہمارا بارڈر ہے وہ بہت پورس ہے. تو تم جاؤ مین ہائی وے سے نکل جاؤ ایگزٹ لگا کر، اور پیچھے کے کسی راستے سے، تو بہت سے راستے ہیں چھوٹے چھوٹے پگڈنڈیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جس میں کوئی بارڈر کنٹرول نہیں ہے، وہاں سے خاموشی سے اندر آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور سیدھا جاؤ اسپلٹ اور جا کے بیٹھ جاؤ اپنے اپارٹمنٹ میں. سمجھ آئی بات؟ پھر کہ میں پھر یہ کیس فائل کرتی ہوں، پھر میں کیس لڑتی ہوں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ کا کوئی اور آپشن نہیں ہے. ہم نے کہا چلو اس نے کہہ دیا یار چلو، تو ٹھیک ہے. اس نے کہا جنرل مین پلیز لیو، یو ڈونٹ ہیو ٹائم. پھر بھاگے دونوں، گاڑی بیٹھے، اب نکلو بھائی. اچھا پتہ نہیں کہاں جانے. میں نے کہا، میں نے میپ کھولا، میں نے کہا وہ بارڈر والا پوچھے گا یہاں سے تو ہم کراس کر جائیں گے ایگزٹ، تو سلووینیا والا پوچھے گا آپ کہاں جا رہے ہیں، پوچھیں گے نا، تو کچھ تو بتانا ہوگا. تو میں نے وہ میپ کھولا تو کوئی اسٹوری تو بنانی ہے نا. تو میں نے دیکھا کہ اچھا اگر ہم کہتے ہیں کہ بالکل بارڈر قریب ہیں، تو اتنے قریب جا کے کیا کرنا تم نے بھائی؟ آپ جا رہے ہیں بارڈر کراس کرتے، چھوٹے سے کوئی گاؤں میں جا رہے ہیں، تو وہ کیوں جا رہے ہیں، چکر کیا ہے، وہ تو پوچھیں گے. تو میں نے کہا کہ کوئی 30-40 کلومیٹر اندر کوئی چھوٹا سا ٹاؤن دیکھو. اچھا میں نے بڑا ڈھونڈا، بعد میں اتنے سال ہو چکے ہیں، آج ہی میں بیٹھ کے ڈھونڈ رہا آج. تو میں نے دیکھا 40 کلومیٹرز پہ کون سا مجھے یاد ہی نہیں آ رہا. تو ایک میں شک ہے کہ اس چھوٹا ٹاؤن تھا، اس کا نام تھا دوبرووا نا، ہاں دوبرووا چھوٹا سا ٹاؤن تھا. میں یہ بتا دوں گا اس کو. اب بھاگے ہم تیز چلاتے ہوئے ہائی وے پہ. اب وہ پہنچے جناب وہ چیک پوسٹ. اب دیکھیں انٹرنیشنل بارڈر کراس ہو رہا ہے، کرویشین بارڈر آیا تو ان کو کوئی ایشو نہیں تھا. ان کو تو نہیں پتا کہ ڈپورٹیشن ہوئی ہے. تو ہاں کیا ہے جی جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، سلووینیا جا رہے ہیں. اوکے ٹھک ایگزٹ لگ گیا. یعنی 20-25 منٹ پہلے ایگزٹ لگائے. شکر یار یہ کام تو ہو گیا. بچت وہاں بھی بچت اللہ نے کروا دی. پھر گاڑی پنکچر ہو جاتی، ٹریفک ہو جاتی، پھر کیا کرتے. اس نے کہا بھائی مجھے ایگزٹ چاہیے ہے اس سے پہلے، آئی ہیو ٹو پروو کہ تم لوگوں نے ہماری بات مانی ہے اور یہ کورٹ آرڈر پورا فالو ہوا ہے. خیر ایگزٹ لگ گیا. اب آئے سلووینیا کا یہ بارڈر، ان کی چیک پوسٹ ہوتی ہے، ختم ہوتی، ان کی چیک پوسٹ آئی. جی کہاں جا رہے ہیں؟ جی سلووینیا. ویزا ہے؟ ہاں دکھایا ویزا. کیوں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دوبرووا جانا ہے. دوبرووا. تو کہیں دوبرووا کا کیا کام ہے؟ میں کہا ہم تو ریلیف ورکرز ہیں، تو وہاں بوسنین ریفیوجی سے ملنے جا رہے ہیں. اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں ریفیوجی ہے یا نہیں ہے. اچھا جی اوکے ٹھک انٹری. ہم نکل گئے. اب آسر نے کہا یار سلمان بھائی اب چھوڑیں یار، رات ہو گئی، اب کیا کہاں دوبرووا ڈھونڈ. میں کہا یار جھوٹ ہو جائے گا، کہاں ہے تو چل کے عجیب بات ہے نا. واپسی میں کچھ ہو گیا. پھر انہوں نے پوچھا تم لوگ کہاں گئے تھے؟ اب دوبرووا بولے تھے، تم دوبرووا گئے کیوں نہیں؟ بھائی بیچ میں کوئی پولیس والا روک لے. میں ریسرچ نہیں لیتے بھائی، ہم نے کہا ہے تو چلو چلتے ہیں دوبرووا. اس نے کہا سلمان بھائی چھوڑ. میں کہا نہیں چھوڑنا وڑ نہیں ہوتا، اب چلیں گے دوبرووا ڈھونڈتے پہنچیں گے. اب جناب میپ دیکھتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے وہ رات ہو گئی اور جو ہم پہنچے کوئی رات. اچھا تھا چھوٹی چھوٹی ہوتے ہوتے 40-50 کلومیٹر تھا. ہم جا کے آیا جی دوبرووا. رات کو ٹائم ہوگا کوئی 9 بجے. اچھا یہ جلدی سونے والی قوم ہے. وہ چھوٹا سا ٹاؤن تھا سارا ڈیزرٹیڈ. تو اس نے کہا چلو یار یہاں کوئی کافی وافی پی لیتے ہیں، پھر انتظار کر لیتے ہیں تھوڑا سا، پھر واپس چلتے ہیں یار. میں نے کہا کیا مطلب واپس چلتے ہیں؟ کہا تو تھا کہ بوسنین ریفیوجیز کو دیکھنے آئے. بھائی یہاں سے کہاں بوسنین ریفیوجیز ہوں گے؟ میں کہا کوشش تو کرتے ہیں نا. تو ایک بندہ کھڑا تھا وہاں گیا. ہم نے کہا یہ کہیں یہاں کے بوسنین ریفیوجیز ہیں؟ تو اسے مجھے تو نہیں پتا. تو کوئی کافی شاپ ہے؟ اس نے آگے دیکھ کوئی کافی شاپ ہے جا سکتے ہیں. ایک بندے سے اور پوچھا ریفیوجیز ہیں؟ اس نے ہاں ہیں. کہاں؟ اس نے یہاں سے آگے جائیں گے نا، بہت دور نہیں ہے یہاں سے. آپ جائیں گے تو میرے خیال سے کوئی 800 میٹر پہ، لیس دین کلومیٹر پہ ایک اسکول آتا ہے رائٹ سائڈ پہ. اس اسکول کے اندر بوسنین ریفیوجیز کو رکھا ہوا ہے. ہم نے کہا لو یار یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ کل کو پوچھے گا ہم کہیں ہم تو گئے تھے، ہم بوسنین ریفیوجی سے ملے تھے، تو وہ ایک ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے. میں نے کہا بس ہی دیکھو بھائی بوسنین ریفیوجی نکل آئے، چلو چلتے ہیں یار. اب گئے وہاں، باہر دروازہ بند تھا، خاموشی تھی. ٹھک 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 چوکیدار آیا، کوئی گارڈ آیا. جی. ہم نے کہا بوسنین ریفیوجیز ہیں؟ بولے ہاں. آپ کون ہیں؟ ہم نے کہا ہم تو ریلیف ورکرز ہیں، ہم ان کی خیریت معلوم کرنے آئے. اچھا
تو آؤ. وہ گیٹ کھلا, گاڑی اندر. اب ہم اندر گئے تو اس نے بتاتے ہیں, تو وہاں جو تھا نا وہ تھا ان کا جو ہوتا ہے نا جیسے جہاں گیمز ہوتی ہیں. اسمبلی ایریا. ہاں اسمبلی ایریا. ہاں اسمبلی ایریا تھا, اس طرح سے تھا. وہاں سے باسکٹ بال کا وہ سائن بھی بنا, تو یہاں گیمز بھی ہوتی ہوں گی, اسمبلی بھی ہوتی ہوگی, تو یہاں آگے بیٹھو. تو ایک دو آئے ریفیوجیز, آپ کون ہیں؟ ہم نے کہا بھائی ہم تو پاکستان سے ہیں, آپ کی خیر مار. او پاکستان سے آئے لوگ, او پاکستان. وہ آگے تب بات پھیل گئی اور یہ ساری قوم جمع ہو گئی. اچھا ہمیں اتنا ایکسپیرینس ہو گیا تھا ریفیوجی سے, تھوڑی تھوڑی ہم بات بھی کر رہے تھے بہت سی لینگویج میں, سب جمع ہو گیا. ارے کہنے لگے آپ دوبرووا میں کیسے آ گئے اتنی دور؟ ہمیں پوچھتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہم نے پوچھا تھا کہ آپ ہیں تو ہم آئیں. اچھا یہ تو نہیں بتا سکتے بھائی وہاں ڈپورٹ ہو کے آئے یار, یہ تو پوری کہانی سنا ہی سکتے تھے. ہم نے بھائی آپ ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں, ہم پوچھنے آئے. اچھا اس کے اندر مرد تو ہوتے ہی تھے, اکثر خواتین بچے بوڑھے ہوتے تھے. وہ سب جمع ہو گئے. آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں, فلانا پاکستان کا سنا تھا ہم نے. وہ سب بات چیت شروع ہوئی, آپ بتائیں کیسے کہ ہم خیریت سے ہیں, یہ مسائل ہیں وہاں سے. اب ساری بات چیت شروع ہو گئی. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم جو ہے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں, کچھ ہوگا تو ہم دیکھیں گے, اور اچھی بات ہے. سب بات ہو گئی, بڑے خوش ہوئے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں, ہم آپ کافی پلائیں گے, کافی پلائیں گے. وہ یہی بیچارے کرتے تو انہوں نے کافی وافی بنائی, پلائی کافی. اور تو وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ تو اس نے کچھ کہا اس طرح سے, کرسٹوفر پتہ نہیں سے کچھ کہا. میں نے اچھا تم کیتھلک ہو؟ اس نے کہا ہاں. اچھا چونکہ ریفیوجیز جو تھے بوسنیا سے جو آ رہے تھے, تو اس کے اندر چونکہ سربیا سے لڑائی بھی ہوئی تھی, تو ریفیوجیز میں کبھی کبھی کرویشین ریفیوجیز بھی ہوتے تھے. اس گروپ کے اندر زیادہ اکثر مسلمانوں کی تھی, لیکن بیچ میں کچھ کرویشین ریفیوجیز بھی تھے. اس نے کہا کہ میں کرسٹوفر ہوں اور میں جو ہے کیتھلک ہوں. میں کہا اچھا 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 چلیں ویری گڈ. اس نے اچھا وہ بولا 12 سال کا بچہ تھا, وہ 12 تھا 11-12 سال کا تھا, 12-13 سال کا تھا شاید. اس نے کہا ہاں میں کرسٹوفر, میرے والد جو ہے وہ کرویشین ہے, میری ماں جو ہے نا وہ مسلمان ہے. میں نے کہا اچھا. میں دل میں سوچا, میں کہا چھوڑو یار اس کو نہیں چھوڑنا. میں کہتا ماں مسلمان ہے؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا یار کیا میں کہا تم کو نہیں پتا؟ اچھا اللہ مجھے معاف کرے یار, کہیں کوئی فتویٰ ہی نہ مجھ پہ لگ جائے. میں کہا تم کو نہیں پتا؟ اس نے کیا؟ میں نے کہا جس کی ماں مسلمان ہوتی ہے نا وہ بچہ کیتھلک نہیں ہو سکتا یار, اس کو مسلمان ہی ہونا ہوتا ہے. کہتے اچھا ہاں. میں ہاں. او ہو میری اماں تو میں کہتی رہتی کہ تم کو مسلمان ہونا چاہیے, لیکن میں نے کہا بھائی میرے والد صاحب تو کیتھلک ہیں تو میں کیتھلک ہوں. تو وہ تو بہت خوش ہوگی. تو میں نے کہا کہ کہاں ہے تمہاری والدہ؟ کہتے وہ تو وہاں ہے, اندر ہے, نہیں آئی ہے, کمرے میں. تو میں نے کہا بھائی تم پھر کیا, تم کو کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا پھر تو مسلمان ہونا پڑے گا کہ تو اصول یہ ہے. تو میں تم مسلمان ہو جاؤ. کہتا ٹھیک ہے کیا کروں؟ میں کلمہ پڑھو. اس کو بھی کلمہ پڑھایا, کرسٹوفر جو بھی نام تو یاد بھی نہیں. اس نے کلمہ پڑھا. اب وہ اتنا خوش کہ میں جا کے اپنی امی کو بتاتا ہوں کہ مسلمان ہو گیا ہوں, تو وہ بہت خوش ہوگی. وہ بھاگا اپنی امی کو بتانے اور بھاگ کے آیا واپس, کہنا میری امی تو بہت خوش ہیں اور سارا. تو میں جو ٹھیک. اچھا واپسی نے کہا یار بھائی ٹائم دیکھیں, واپسی بھی کرنی ہے. اصل مسئلہ کچھ اور ہے. میں چھوڑو بھائی, یہ تو ایک تو مسلمان ہوا نا, اس کو بھی ہم نے نام بھی دے دیا کوئی اچھا سا نا, میں تم نے یہ نام رکھ لو تم. کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. اسماعیل یا کچھ نام بھی ہم نے دے دیا. تو اس کو کلمہ پڑھا کر ہم نے ان سے کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی دیکھیں ہم وعدہ تو نہیں کر سکتے, ہمارے آپ کے پاس ہو گیا تو دیکھیں کوئی موقع ملا کچھ ہوا تو ہم کچھ کریں گے بھی آپ کے لیے. آپ کہ نہیں ہمیں یہاں ملتا ہے سب کچھ, ٹھیک ہے لیکن چلیں. تو یہ 1-1.5 گھنٹہ ہم نے گزارا ان لوگوں کے ساتھ اور ہم وہاں سے نکلے. اب ہمیں جانا ہے پیچھے کوئی چھوٹی سڑک سے. تو اب یہ پریشانی تھی کہ وہ اس نے تو کہہ دیا کہ چھوٹی سڑک سے آ جاؤ. وہ چھوٹی سڑک پہ کوئی بارڈر پیٹرول بیٹھی ہوئی تو وہ سب سے پہلے سوال پوچھیں گے یہ ہو کیا رہا ہے. ابھی آپ 2 گھنٹے پہلے یا 3 گھنٹے پہلے آپ انٹر ہوئے ہیں, تو یہ چھوٹی سڑک سے تم لوگ واپس کیوں جا رہے ہو؟ وہ تو پوچھیں گے نا چکا, وہ بھی داڑھی والے 2 بندے اور جنگ ہو رہی ہے. تو بڑے دعائیں میں کہہ رہا تھا یار اس نے صحیح کہا ہوگا, لگ رہا ہے کوئی چھوٹی سڑک ایسی بھی ہو جس کوئی بارڈر پوسٹ نہ ہو. خیر ہم چھوٹی چھوٹی سڑکوں سے میپ پہ دیکھ کے نکلتے تو واقعی
ایک چھوٹی سڑک تھی، ہم اس کو کراس کر کے انٹر بھی ہو گئے کروشیا میں انٹر ہو گئے، کچھ عرصے بعد پتا ہے ہم کروشیا پہنچ چکے ہیں. میں نے کہا شکر یار کروشیا. پوچھا ہم نے کہ کہاں یہ کیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کروشیا ہے. اچھا کروشیا میں پہنچ گئے. لائر نے سب بتایا تھا. میں نے کہا بس اب تو سیدھا چلتے ہیں، اس پہ جا کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. تو وہاں سے پھر ہم راتوں رات نکلے، پوری رات ڈرائیو کرتے ہوئے کرتے فجر میں ہم جا کر اسپلٹ واپس اپنے وہاں پہنچے. گاڑی کھڑی کی، جا کے ہم نے آرام کیا. اس نے کیا کیا، اس لائر نے، اس نے کیس کیا اگینسٹ دا گورنمنٹ. اور اس نے کیس میں یہ ڈالا کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ لوگ آئے ہوئے تھے، ریلیف ورکرز تھے، جو بھی تھا ان کو نہیں پتہ تھا، آپ نے اتنی ہارش سینٹنس دے دیا، وارننگ دیتے موقع دے. جو بھی کیس ہوا وہ ان کی طرف سے لائرز آئے، ان کی طرف سے لائرز آئے. پھر اس کا میسج آیا بھائی $5,000 آپ بھیجواؤ. یعنی میرے $10,000-12,000 عورت نے ہم سے لے لیا. ہیوج اماؤنٹ. لیکن اس نے بڑا زبردست کیس لڑا، اور جو ہے 2-3 ہفتے بعد اس کا میسج آیا کہ وی ہیو ون دا کیس ہم جیت چکے ہیں اور آپ کے ڈیپورٹیشن آرڈرز کینسل ہو چکے ہیں. اب آپ جائیں اور جا کر جو ہے نا 1 سال کا ویزا لے لیں کروشیا کا، سلووینیا جائیں، کہ ناؤ یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ ناؤ. اور اب تم لوگ ویزا لے لو 1 سال کا، پھر کوئی مسئلہ. پھر ہم گئے. اس کے بعد لبلیانا جس کا کیپٹل ہے وہاں گئے. وہاں جا کے ہم نے باقاعدہ پورا پیپر ورک سے بائی روڈ گئے. بائی روڈ وہی بائی روڈ. اب تو پریشانی نہیں تھی، اور ویزا لگا کے ہم آ گئے اور ہم سیٹل ہو گئے. اس سے جو 2 لیسنز ہیں نا وہ میری لائف میں بڑے سگنیفیکنٹ ہیں. پہلا لیسن یہ تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہونا، گو ٹو دا بیسٹ. یہ جو ہم پیسے بچانے کے چکر میں، اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں یار، چاہے مجھے ڈاکٹر سے ایڈوائز لینی ہو، چاہے لائر لینا ہو، یا مجھے کنسلٹنٹ کا، آئی مسٹ گو ٹو دا بیسٹ. جن کے پاس وہ ابیلٹی ہوتی ہے، وہ جو پیسے لے رہا ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. اب کوئی اناڑی ہوتا، وہ کوئی الٹا سیدھا ہمیں مشورہ دے کے پھنسوا دیتا اور مروا دیتا اور جیل خدا خواصہ ہو جاتی، اس سے پھر کیسے نکلتے، اور مطلب ایک بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے نا. اس نے کتنا انٹیلیجنٹلی بتایا بھائی نکلو، اسٹیمپ کرواؤ، واپس آؤ، چپ کر بیٹھو، میں کیس لڑوں گی. اس نے کیس لڑا اور وہ جیت گئی. ایک بڑے میری لائف کا بہت بڑا لیسن تھا. ڈو ناٹ کمپرومائز آن کوالٹی اینڈ کمپیٹنس، گو ٹو دا بیسٹ. میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر ہو تو بیسٹ کے پاس جاؤ، لائر ہو تو بیسٹ کے پاس جاؤ. آپ کو آرکیٹیکٹ رکھنا ہے، گیٹ دا بیسٹ آرکیٹیکٹ. وہ پیسے تو لے گا لیکن وہ ایکچولی آپ کو پیسے بچا دے گا. اگر خدا نہ جیل ہو جاتی تو $10,000 میں تو نہیں چھوٹتے، پتہ نہیں کتنا لگتا، کیا ہوتا، باہر سے لوگ آتے، مطلب ایک بہت بڑا میس ہوتا ہے. اس میں پتہ نہیں ہزاروں $1 خرچ ہو جاتے. دوسری چیز میں نے سیکھی، وہ جو کرسٹوفر تھا اس کی ماں چاہتی تھی یا اس نے دعا کی ہوگی، یعنی یا اس کا کوئی نانا کوئی نیک آدمی ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں دوبرووا میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہے دوبرووا میں ایک یعنی پناہ گزین ہے، ریفیوجی ایک لڑکا ہے 12 سال کا. امیزنگ. اس کو جو ہے نا میں نے اپنی طرف بلانا ہے، اس کو میں نے ایمان دینا ہے. اور پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سسٹم چلا، کہاں سے ہم نکلے اور کہاں وہاں ہم پہنچے، اور کہاں سے وہ اسکول میں رات کو اور اس سے ملاقات ہوئی، اور اس کو اللہ نے کلمے سے نوازا. اور کتنا خوش، سبحان اللہ. کہتے میری امی بڑی خوش ہو گئی. اچھا مسکرا رہا ہے اور خوش کلمہ. یہ تو نا آپ نے جب سختی کیا، خوش کلمہ پڑھ کے چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان عطا فرمایا. تو وہ میں نے کہا کہ دیکھو واقعی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پورا نظام چلتا ہے، اور ہم جیسے بیچارے. اچھا یہ بھی ممکن ہو اللہ کی جو پلاننگ ہے تو اللہ کو بہتر معلوم ہے. ہم تو صرف ایک سوچ سکتے ہیں یا ایک قیاس آرائی کر سکتے ہیں. جی بالکل. بہت ممکن ہو کہ یہ ہماری ایکسپلشن ہوئی اس لڑکے کے لیے ہو، بالکل، کہ ہم ایکسپیل ہوں گے اور وہ لائر کے پاس جا کے پھنسیں گے، اور 6 بجے ہمارا ایگزٹ ہوگا، اور وہ لڑکا جو ہے اس کو کلمہ پہنچانے اللہ نے. تو وہ کہاں سے ہم چلے ہیں اور ملک کراس کرتے ہوئے کلمہ اس تک پہنچے. اور ایک ہی لڑکا تھا وہ جو یہ ہوا.
میں نے کہا اچھا زیادہ پوچھ پاچھ کریں گے تو وہ تو کرویشین اتھارٹیز بھی آس پاس ہیں, سلوین اتھارٹیز, کہیں یار یہ پتہ ہے باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ خبر جانے لگے اور اتھارٹیز الرٹ ہوں یہاں سے نکلو بھائی کوئی مسئلہ, تو اس لیے ہم وہاں سے نکل بھی گئے. تو یہ ایک اور دعا کی پاور ہے, دعا کی پاور ہے, یا کسی اس کی ماں کی وہی کوئی نیکی ہے, کسی بڑے کی خدمت ہے, خدمت یعنی کہ یہ بہت اہم لیسن ہے. کوئی ایسی خدمت ہے یا کوئی ایسی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ, یہ دونوں چیزیں تقدیریں بدلتی نظر آ رہی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں یا خدمت کر رہے ہیں اپنے کسی, کوئی نیکی ہے ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کیا, لیکن یہ تو نظر آتا ہے جب اللہ کو فیصلہ کرتے ہیں. دنیا پھر ساری اسی نظام پہ لگ جاتی ہے. دنیا کا نظام ہوگا چاہے وہ سبب کے تھرو یا بغیر سبب کے. تو اب آتی تیسری کہانی, پھر اس پہ یہ ایپیسوڈ جی بڑی لرننگ ہے. ہوا یہ کہ ہم ایک کیمپ میں گئے, تو کیمپس میں ہوتا یہ تھا کہ کبھی میں ہوتا تھا تو آواز علی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ اب ہمارے 2 گاڑیاں آ گئیں, ایک ڈرائیور بھی تھا, تو ہم نے کام بڑھا لیا کہ جی اب دونوں وہیکلز میں ہم زیادہ کور کر سکتے ہیں ایریا. تو عباس علی شاید نہیں تھا اس سفر میں جب میں گیا اس کیمپ میں. تو میری تو ویسے ہی بوسنین لینگویج کمزور تھی, تو میں نے کہا کوئی ہے جو ٹرانسلیٹ کرے. تو نے کہا ہاں یہاں ایک بچی ہے وہ اس کو انگلش آتی ہے. وہ لائن میں وہ لڑکی آئی اور اس کی ایج ہوگی اس وقت 16 سال یا 15 سال یا 16 سال, 16 ہوگی. تو ہاں بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے کہا المدینہ میرا نام ہے اور میں مجھے انگلش آتی ہے. تو خیر چلو بھائی تو ٹرانسلیٹ کرو. ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا. تو جب ٹرانسلیٹ ہو گیا تو سب میں نے انفارمیشن لے لی, اچھا بھائی یہاں ہم نے کوئی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے, فلانا کرنا ہے. تو میں نے اس بچے سے کہا, میں نے کہا یار مجھے نا نماز پڑھنی ہے, تو آپ ذرا مجھے بتائیں میں کہاں وضو کر لوں اور میں یہیں پڑھ لیتا ہوں. اس نے کہا نہیں اب یہاں نماز نہ پڑھیں, اس لیے کہ یہاں تو کرویشین اتھارٹیز ہیں اور شاید وہ آپ کو نوٹ کریں اس بات کو, تو پھر نا وہ ہم مسلمان ہیں یا کرویشنز بھی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کو وہ پریشان کریں, آپ مسلمانوں کو پریشان کریں. تو آپ کا اس طرح سے کھلا نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے. آپ ایسا کریں کہ ہمارا جو کمرہ ہے, وہ ایک ریزورٹ تھا, تو اس میں ایک کمرے ایک فیملی کو دے دیا تھا. پھر 4 لوگ 5 لوگ 6 لوگ جو ہے نا, اب اس میں ایک کمرہ ہے ایک باتھ روم ہے. اس طرح سے یہ ریفیوجی رہ رہے تھے اس ریزورٹ کے اندر. اس نے کہا آپ ایسا کہ ہمارے کمرے میں پڑھ لیں نماز. میں ٹھیک ہے چلو. تو میں چلا گیا, تو وہاں اس کی والدہ بھی تھی, اس سے بات ہوئی اور سلام دعا ہوئی, اور میں نماز پڑھی. تو اب وہ پوچھنے لگے نہیں آپ آئے ہیں تو آپ کافی پی لیں. اب وہ بیچارے کافی اور آفر کر سکتے تھے. میں سر بتائیں بھائی. تو میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ تو نے کہا بھائی ہم تو سرائیوو سے ہیں اور ہمارے ہسبینڈ بورڈ میں کہیں ہیں پھنسے ہوئے, اور میں ہوں. خاتون نے میں ہوں, یہ میری بیٹی ہے, اور اس سے ایک چھوٹا لڑکا تھا 15 سال کا تھا, اس کا نام تھا المدین, اور ایک بچی تھی 9 سال کی. کہیں ہماری بیٹی, ہم 3 بچے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہماری بیٹی ہے چھوٹی والی, اس کا نام ذہن سے نکلتا ہے, اس نے کہا کہ یہ جو بچی ہے نا اس کو ہارٹ کا ایشو تھا, اور اس کی ایک اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے جنگ سے پہلے. تو ہم اس کے لیے بڑے فکر مند رہتے ہیں, اور کبھی اس کو غش آ جاتا ہے, کبھی بے ہوش ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا کہ ہاں. تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار اگر یہ تو اسپلٹ شہر ہے, اس سے تو یہ کافی فاصلے پہ ہیں, کوئی 25 سے زیادہ بلکہ 40-45 کلومیٹر ہے شہر. تو اگر اس کو کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی اس لڑکی کو, تو انہوں نے تو اس سے اتنا کرنا ہے کہ سلو ڈاؤن کر دیں پروسیس, تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. جیسا بھی ہمیں رپورٹس ملتی ہیں نا کہ یہ کیا کرتے ہیں اسرائیل کے اندر, کہ اگر کوئی پتہ چلتا ہے کہ ایمبولینس ہے اس کے اندر مسلمان ہے, وہ تو نمبر پلیٹ پہچان لیتے ہیں کہ مسلم کوئی ادارے کی ایمبولینس ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں عام موٹرسٹ اس کو بلاک کرتے ہیں کہ اس کو ڈیلے کرو ہاسپٹل پہنچنے میں, آگے روک دیں گاڑی فلاں کریں. یہ اسرائیل کا حال ہے. یہ تو پوری قوم جو ہے مجرم ہے نا, یہ تو صرف آرمی نہیں ہے, تو پوری قوم مجرم ہے.
تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی سنیں, آپ ایسا کریں کہ یہ میرا نمبر رکھیں, خدا نہ خاصا کبھی اس بچے کو کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیں, اگر کوئی ایسا ہوگا تو ہم ول میک شیور کہ ہم کچھ کریں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس کیمپ کے اندر ہمارا آنا جانا ہونا شروع ہوا, اور یہ لڑکی ہی ٹرانسلیٹ کرتی تھی ہمارے لیے. تو ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا اسی, میں کہا یہیں صحیح, اس نے اچھا مشورہ دیا, مجھے نماز یہیں پڑھنی چاہیے, صحیح کہہ رہی. تو ان کے پاس ہی نماز پڑھنے لگا جب بھی جاتا تھا. تو اس نے ایک دن پوچھا کہ یوسف, میں, اس نے کہا کہ یہ آپ نماز پڑھتے ہیں نا؟ میں کہا ہاں. کہنے لگے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں بھی نماز پڑھوں. تو میں نے کہا کہ تو پھر پڑھو. کہنے لگے مسئلہ یہ کہ نماز پڑھنے آتے ہی نہیں ہے, ہمیں تو سکھایا نہیں ہے ہمارے اس میں, اور نام ہمارے پاس کافز ہیں کچھ ہے. اچھا ہمارے پاس وہ کتابیں آئی ہوئی تھیں سعودی عربیہ سے, اور میرے خیال سے قطر یا بحرین سے اداروں نے بھیجی تھی, اس کا پورا سکھایا ہوا تھا نماز کا طریقہ بوسین لینگویج میں, اور سارا تصویروں کے ساتھ. میں کوئی مسئلہ نہیں, نیکسٹ ٹائم میں آؤں گا تو میں آپ کے لے آؤں گا. خیر میں گیا تو میں نے وہ دے دی, میرا تم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لو. تو اس لڑکی نے نماز شروع کی ماشاء اللہ سے بچی نے, اور جو ہے نماز شروع ہو گئی. تو پھر میں جو ایک دفعہ گیا تو اس نے کہا کہ یوسف یہاں تو اور کیمپ کی میری سہیلیاں ہیں, وہ سب بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ سب چاہتے ہیں ہم نماز سیکھیں, تو آپ اور کتابیں ملا دیں, میں لے لیں. تو اس نے کیا کیا, اس سب لڑکیوں کو نماز پڑھانا سکھانا شروع کی. تو میں کہا چلو اچھا ہو گیا. تو اب اس فیملی سے ہمارا ایک رابطہ ہو گیا. تو میں نے کہا دیکھو اگر تم لوگ اگر نماز پڑھنا تمہاری جو سہیلی سیکھے گی نا نماز پوری, تو میں جو ہے نا اس کو کوئی گفٹ دوں گا. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ ہفتوں بعد انہوں نے سیکھ لی, اور ہم نے گفٹ بھی دیے بچوں کو, انکریجمنٹ ہو جائے. ایک دفعہ میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا مجھے کہ آپ کو پتہ ہے یوسف کہ ہمارا جو ہے نا وہ ایز ریفیوجیز ہمارا ارینجمنٹ ہو گیا جرمنی میں. کوئی ایجنٹ تھا تو اس نے کچھ ہمارے لیے کیا ہے, اور پولیٹیکل اسائلم ٹائپ کوئی چیز ہوئی ہے, اور ہم جرمنی جا رہے ہیں. میں چلو اچھی بات ہے یار, چلو یہاں سے تو ہم نکلو, سیف ہوگا. اور میں نے کہا بھائی یہ ہمارے نمبرز ہیں یہاں کے بھی, یو ایس کے بھی, تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو بتانا. اچھا اب ہوا یہ کہ یہ فیملی موو ہو گئی جرمنی چلے گئے. اچھا اب فاسٹ فارورڈ یہ ہوا کہ اب یہ فیملی چلی گئی, بات آئی گئی, وہ اتنے سارے لوگ تھے کس کا آپ ٹریک رکھیں گے, یہ چلے گئے لوگ, اور بات آئی گئی ہوگی. اور اچھا اس کے آگے جا کے پھر ہماری جیل ہو گئی, کنسنٹریشن کیمپ ہو گیا, پھر وہاں سے ہم بچ کے نکل آئے الحمدللہ. اور میں پاکستان پہنچا, پھر ایک ایونٹ ہوا جو میں بتاؤں گا کہ پھر میں نے فیصلہ کہ مجھے یو ایس جانا ہے. جی جی بہت اہم, وہ اہم ہے. ہم یو ایس پہنچ گئے. اب جب یو ایس پہنچ گئے تو پھر ایک اور کہانی وہاں شروع ہوتی ہے, یو ایس میں کیا ہوا. اس کہانی کو تو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ جو ایک لیسن ہے. تو ہوا یہ کہ یونیورسٹی آف سینٹرل ایلینوائے میں انویٹیشن آ گئی, اور کہ آپ آگے ہمارے تقریر کریں. میں کہا ٹھیک ہے چلیں آ جاتے ہیں. تو وہ مسلم اسٹوڈنٹس نے ارینج کیا تھا, اور میں چلا گیا. موضوع کیا تھا؟ مسلم بوسنیا کے اوپر آپ ہمیں پریزنٹیشن دینا. بوسنیا نیوز میں بھی تھا, تو بھئی ایک بندہ ہے جو بوسنیا سے ہو کے آیا ہے, تو ظاہر بات ہے وہ ایک اچھا ہمیں ایجوکیٹ کر سکتا ہے, آئی وٹنس اکاؤنٹ. میں چلا گیا. تو وہاں یہ ہوا کہ جب میں نے بتایا سارا کہ جی ایسا ہوا, پھر میں نے انجینئرنگ چھوڑ دی, اور میں اس کام میں ہوں, ریلیف کا کام میں کرتا ہوں, اور بوسنیا میں گیا, اور وہاں کنسنٹریشن کیمپ ہوا, جیل ہوئی. تو وہاں کسی نے ایک سوال پوچھا, اور میں ہل گیا نا. اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یو وینٹ ٹو بوسنیا رائٹ, ہاں, سو واٹ ڈیڈ یو گیٹ آؤٹ آف بوسنیا. اوئے ہوئے کیا ملا آپ کو. اچھا وہ تو دنیا کے ساتھ سوچ رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے یار اس کی ماسٹرز بھی گیا, جیل بھی ہوئی, اور جو ہے وہ مرتے مرتے بچے. اچھا یہاں ڈپورٹ ہوتے ہوتے بچے, سمجھے نا, اور بیچ میں اور ہڈیاں بھی چٹ گئی, جہاں بچی. پھر ظاہر بات ہے وہ انجینئرنگ بھی گئی. اب یہ جو ہے ریلیف آرگنائزیشن میں کام کرتا, اور اب پھر مزید وارز میں جا رہا ہے. اس کے بعد پھر چیچن نکلنا تھا مجھے. تو اس نے سوچا ہوگا یار یہ تو اٹس اے بیڈ ڈیل,
کویشچن کتنا گہرا اور ہاں اس حساب امریکن کا تو خوبی اسٹائل ہے. یہ اسٹائل امریکہ ہر قوم میں خوبی خامی ہوتی ہے. امریکن خوبی ہے کہ وہ بالکل کھل کے بات کرتے ہیں اور جو مطلب گھماتے پھراتے نہیں ہیں. دے ول ٹیل یو ایگزیکٹلی واٹ دے فیل لائک. وہ بتا دیں گے ہاں بھی یہ سوال بتاؤ بھائی, ہے نا, تو گھماتے پھراتے نہیں ہیں. اسے پوچھا کہ واٹ ڈیڈ یو گیٹ آؤٹ آف بوسنیا, آؤٹ آف دس. کمال. اس نے یہ سوال پوچھا اور میرا ذہن اب گیا پھر ہسٹری میں. اب آئی المدینہ کی کہانی. ہوا کیا, میں تو یہاں بتا دوں چلے گئے تھے. جب یہ سب کچھ ہوا میں نے فیصلہ کر لیا واپس یو ایس جانے کا. یو ایس چلا گیا. جب ہم یو ایس چلے گئے تو ایک دن کیا ہوا کہ ہمیں خط آیا, جرمنی سے خط آیا. واہ ہاں سبحان اللہ. اس کو ہم نے کہا تھا نا ہم یونیورسٹی نیبراسکا میں تھے فلاں, اور اس نے وہ لکھا سلیمان احمد اور نام لکھ کر, اور اس نے جو ہے وہ جو ایڈریس ہمارے پاس تھا ہم نے بھیج دیا تھا. تو اس پہ وہ آ گیا خط چلتا پھرتا. اس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ جی ہم جرمنی میں ہیں, ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہیں, اور میں آپ کو خط اس لیے لکھ رہی ہوں کہ ہمارے پاس یہاں نا قرآن نہیں ہے بالکل اویلیبل نا, تو اگر آپ کو ایک خط ہمارا ملے تو ایک تو ہم اپنی خیریت بتانا چاہتے ہیں, دوسرا یہ کہ اگر آپ ہمیں قرآن بھجوا دیں, اور ہمارے یہ نمبر ہیں جرمنی میں. تو میں نے کہا لو بھائی چلو. تو میں نے فون کیا, اس نے اٹھایا بچی نے, کیسے. میں نے کہا بھائی آپ کہاں ہیں. کہنے آپ بچ گئے, ہمیں خبریں ملی تھیں کہ آپ کہیں جیل ویل ہو گئی تھی, فلانا ہو گیا تھا. تو میں نے کہا ہاں بھائی بچ گئے یار. اچھا اچھا اچھا, میرے پاس ایڈریس تھا تو میں نے آپ کا خط بھیجا تھا. تو اس نے کہا کہ ہم ٹھیک ہیں, والد صاحب ابھی بھی ہمارے جنگ میں کہیں ہیں, بوسنین گورنمنٹ سے کام کرتے ہیں, تو ہمیں نہیں پتہ ابھی کہاں ہیں. البتہ ہم یہاں سیف ہیں بالکل, ہمیں یہاں پیسے بھی ملتے ہیں اور ہم ریفیوجی اسٹیٹس مل گیا ہمیں. اور میں نے بھی اسکول شروع کر دیا, میرے بھائی نے بھی اور بہن نے بھی اسکول شروع کر دیا. اب دیکھیں یار 35 سال پرانی کہانی. اس لڑکی کا نام درویشہ, اب دیکھیں اب آ گئی, وہ چھوٹی بچی تھی درویشہ. تو میں نے کہا بھائی اس کو تو یاد تھا, میں نے کہا درویشہ کی طبیعت کیسی ہے. اس کا کہ نہیں وہ صحیح ہے بالکل, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور یہاں تو میڈیکل بھی کوریج ہے ہمارے پاس. ہاں درویشہ ٹھیک ہے, اور وہ بھی اسکول جا رہی ہے, میں بھی اسکول جا رہی ہوں, اور میں جرمن سیکھ رہی ہوں. میں ٹھیک ہے, امی ٹھیک ہے, امی خیریت سے. امی نے بھی شاید بات کی ہوگی ہم سے. تو میں کہا ٹھیک ہے. تو ہم نے وہاں سے قرآن بھجوا دیا, میل کر دیا, DHL پہنچاتا تھا. تو میں نے عباس علی سے کہا, میں کہا دیکھو یار یہ فیملی ایک تو بیچاری ہمارے سے تعلق بھی تھا, وہ بچی بھی ایسی ہے, باپ ہے نہیں, بچے چھوٹے ہیں, 16, 15, 9 سال ایجز ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ تم کال کر کے ان کی خیریت پوچھ لو. اچھا وہ نہیں کال کر سکتے اس لیے ان کا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں نا, مہنگا پڑتا ہے کال کرنا, تو ہم تو نہیں کر سکتے کال. میں کوئی بات نہیں, ہم یہاں سے کال کر لیں گے, 2-4-5 منٹ کال ہو جائے گی یہاں سے. تو 75 سینٹس آتا تھا یا اس طرح سے آتا تھا, تو اتنا تو کر سکتے ہیں. تو ایک مہینے تم کال کر لو, ایک مہینے میں کال کر لیتا ہوں, میں ٹھیک ہے. تو یہ کہانی میں نے سنائی اس یونیورسٹی میں. سوال پوچھنے والے. ہاں میں تم کہہ رہے ہو نا کہ ہمیں کیا ملا, اب میں تمہیں کہانی سے سناتا ہوں کہ مجھے کیا ملا. میں نے کہا یہ کہانی, اس خیر آپ کو تھوڑی تفصیل سے سنائی تو مطلب اس طرح کی ریفیوجی فیملی تھی, وہ موو ہو گئی. اور اب سب کہانی تو انسان ہر کوئی سنتا ہے نا, اب سب سن رہے کہانی یہ. تو ہوا یہ کہ ہم یہ کرتے تھے, ایک مہینے وہ کال کر لیتا تھا, ایک مہینے میں کال کر لیتا, تسلی آتی چلو یار یہ فیملی. ہوا کیا کہ میرا سفر تھا کہیں اور میں کال نہیں کر سکا, عباس علی کا بھی کوئی کام تھا, وہ کال نہیں کر سکا. تو 2 مہینے کوئی کال گئی نہیں, ناغا ہو گیا. ناغا ہو گیا, 2 مہینے کا ناغا ہو گیا. تو میں نے پوچھا بس یار سوری میں تو اس میں اس سے کوئی بات میں تو میں نہیں کر سکا, تم نے کر لیا ہوگا. اس میں یار میں بھی نہیں کر سکا. میں سمجھا آپ نے کر لیا ہوگا. یار تم یار کیا کیا تم نے یار, 2 مہینے ہو گئے یا 2 یا 3 مہینے شاید ہو گئے تھے, کچھ ہوا تھا فاصلہ. کوئی بات نہیں, کال کر کے معذرت کر لیتے ہیں. میں نے کال کی, تو چونکہ انگلش اسی کو آتی تھی نا, تو یہ بات کرتی تھی. درویشہ کو بھی انگلش بعد میں تو خیر بولنے لگی تھی, لیکن تو اس نے کہا کہ اچھا وہ تو ہمیں وہی کہتے تھے یوسف. انہیں پتا تھا کہ یار یوسف ان کا نام ہے, فلاں کیا کہتے تھے, یوسف چڑھا ہوا تھا, اور اس کا چڑھا ہوا تھا نام عبد الرحمن. اس نے کہا کہ آپ لوگ کہاں تھے. میں کیا ہوا, ہم اتنے پریشان ہوئے آپ کے لیے, پتہ نہیں کوئی کال نہیں آ رہی, ہم سمجھ نہیں آ رہا تھا.
کیا کریں، پتہ نہیں کیا ہوا، ہم بہت پریشان تھے آپ کے لیے. اچھا کہنے جب آپ کی کال نہیں آئی نا تو ہمیں خبر ملی کہ امریکہ میں کہیں زلزلہ آیا ہے. تو انہی دنوں میں کیلیفورنیا میں زلزلہ آیا تھا لاس اینجلس کی طرف، اور اس کی وجہ سے کچھ بریجز گئے تھے اور چند لوگوں کی ڈیتھس بھی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا، ہمیں پتا چلا زلزلہ ہے. اچھا ہم رہتے ہیں لنکن. اب ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ لنکن نیبراسکا سینٹر آف مڈ ویسٹ کا اسٹیٹ ہے، کیلیفورنیا جو ہے وہ ویسٹ کوسٹ ہے اور 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے. ان کو تو ہاں ان کو تو نہیں پتا یہ باتیں. ان کو یہ پتا ہے کہ بھئی یوسف عبد الرحمن لنکن میں رہتے ہیں. تو اس بچے نے کہا کہ جب ہمیں خبر آئی تو ہم نے دعا کی، او اللہ، میں انگلش میں کہتا ہوں پھر ترجمہ، او اللہ لیٹ دا ارتھ کویک ناٹ بی ان لنکن بیکاز یوسف اینڈ عبد الرحمن لیو دیئر. ہاں کہ اللہ لنکن میں زلزلہ نہ آیا ہو کہ یوسف عبد الرحمن وہاں رہتے ہیں، تو لنکن میں زلزلہ نہ آیا ہو. میں نے کہا اچھا تم نے دعا کی؟ کہ ہاں ہم نے بہت دعا کی. تو تمہارے لنکن میں تو نہیں آیا زلزلہ؟ میں کہا نہیں لنکن میں نہیں آیا، وہ تو بہت دور ہے. اچھا کہنا پھر یہ ہوا یوسف کے جو ہے نا ہمیں خبر آئی کہ کوئی شہر ہے امریکہ میں اور اس میں اتنی برف گری ہے اور بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے اور ٹریفک جو ہے وہ جیمز ہو گئے ہیں. تو ہم نے دعا کی، او اللہ لیٹ اٹ ناٹ بی کولڈ ان لنکن بیکاز یوسف اینڈ عبد الرحمن لیو دیئر. اور میں نے سوچا کہ یار یعنی اے اللہ لنکن میں سردی نہ ہو زیادہ کہ یوسف عبد الرحمن وہاں رہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یار ہم یہاں ہیں، ہمارے والدین کراچی میں ہیں. میں نے آج تک دعا نہیں کی کہ اللہ کراچی میں سے زیادہ گرمی نہ ہو، میرے والدین وہاں رہتے ہیں. مجھے خیال آیا کہ ہم نے اپنے والدین کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں دعا کرنے کا کہ یار وہ گرمی زیادہ نہ ہو، یار ہمارے والدین وہاں رہتے ہیں، تکلیف ہوگی. بھلے اے سی ہو، باہر تو انسان نکلتا ہی ہے نا. اور دنیا کے دوسرے کنارے میں یہ مظلوم ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ یہی دعا کر رہی ہے کہ سردی نہ ہو. تو میں نے اس پوری یونیورسٹی کے بچوں سے کہا، کوئی 200 سے 250 بچے ہوں گے یار، پورا ہال آڈیٹوریم بھرا ہوا تھا. میں آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا نا کہ آپ کو کیا ملا؟ میں نے کہا مجھ کو یہ ملا، یہ دعائیں کہ دنیا کے دوسرے کونے لوگ بیٹھ کے ہماری دعا کرتے ہیں. میں کہا یہ ہم کو ملا ہے. اس بات پہ تو سناٹا ہو گیا. وہ بھی سوچا ہوگا لوگوں نے، ہل کے رہ گئے. ہاں ہل گئے بھائی. اچھا اب تو اتنا ڈسٹینس ہو گیا نا، اس وقت تو دم میں آگ لگی ہوئی تھی ہمارے. اور جو ایموشنل ہوتا ہے نا، ینگ ہوتا ہے اور تھوڑا سا، تو میں نے تو فل دوست کے ساتھ لگائی تھی. پھر دادا کی دعا اور ہم ٹھیلے والے، ہم ٹھیلے لگاتے ہیں، ہمارا تو ٹھیلے لگاتا نہیں ہے. وہ سناٹا ہو گیا اس کمرے میں، اس ہال میں. میں یہ مجھ کو ملا ہے. میں کہا مجھے بتاؤ کہ کتنے پیسے خرچ کریں گے آپ کہ آپ کو اس طرح سے دعائیں ملیں. There is something money can't buy. ہاں something money can't buy. This is what I got out of my going to pause. میں نے پوچھا کیا ملا؟ یہ ملا کہ وہ جو ہے پھر وہ اب یہ کہانی ہے اس بچی کی. اب یا اللہ کے لیے اس کی بھی کہانی چلتی ہے آگے نا. تو پھر وہ امریکہ آئی. اب ایک پوری کہانی. اچھا امریکہ بھی آئی؟ ارے بھائی اس کی ایک اور کہانی ہے. تو ابھی تو ٹائم نہیں ہے، تو کبھی زندگی رہی تو نہ کہا کریں پھر کمنٹ میں مجھے بھگتنا پڑتا. المدینہ کی بھی ایک اسٹوری ہے نا. تو اینی وے تو ہوا یہ کہ یہ ہے جو ہم لوگ لائف لیسنز ہیں. لائف لیسن ہے کہ جی کیا ملا، کیا مطلب ہے یار اگر اللہ راضی ہو جائیں اور اس طرح کے لوگ آپ کے دعائیں دیں، وہ بھی مظلوم دعائیں، اور آپ کو چاہیے کیا ہے. تو وہ تو ہم نے پورا اس دن کو سمجھایا. تو یہ کچھ اسٹوریز تھیں وہاں کی. اب آپ بتائیے کہ آگے چلیں ہم. جی بالکل. مجھے تو یقین ہے کہ ابھی بھی بہت سی ایسی ہوں گی. اللہ بہت سی کرے کہانیاں تو ہیں. ریکال ہو تو آپ جب مرضی دوبارہ آگے وہیں سے دوبارہ شروع کر لیں. ابھی میں کہتے ہیں ابھی کتنا ٹائم ہے تاکہ وہ بہت اہم ہے جو آپ نے کہا تھا کہ جب آپ نے کہا کہ کراچی آ گیا تو میں نے امریکہ نہیں جانا تھا، لیکن ایک سٹوری ہوئی اور امریکہ کیسے آنا ہوا. ٹھیک ہے اس سٹوری پہ اس ایپیسوڈ کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کا سال ثواب ہو چکا تھا، سفید دریاں بچھی ہوئی تھی، وہاں چھوڑ دیا تھا آپ نے اس سٹوری کو. اس میں آگے لے کے چلیں آپ کے. چند سالوں بعد مجھے ایک صاحب ملے، پتہ نہیں ایئرپورٹ میں ملے، کہاں ملے، سلیمان احمد. جی یار تم مر نہیں گئے تھے کیا؟
بوسنیا میں. میں کہا یار میں نہیں مرا تھا. نہیں یار تم مر گئے. میں کہا نہیں بھائی میں نہیں مرا تھا. اب ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں نا, وہ اتنے حیران تھے نا. اب سوچیں ایک بندہ کہ نہیں یار ہم نے تو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر لی, ہم نے تو تلاوت. میں کہا دیکھیں آپ پریشان مت ہو, قرآن خوانی کر لی. جب میں مر جاؤں گا نا تو پھر نہیں کرنا, اس کو وہاں ایڈجسٹ کر لینا. کہ نہیں یار تم. میں کہا نہیں بھائی میں زندہ ہوں یار. ارے میں ہاں میں اچھا ظاہر اس کا بھی قصور نہیں نا, اس کو خبر ملی مر گئے, اسے دعا کر کے بیٹھ گیا. اب 3-4 سال ایک دم سے وہ بندہ نکل کے آ جائے, اور وہ بھی ایئرپورٹ پہ آؤٹ آف نو ویئر. ایئرپورٹ تھا یا کوئی ہوٹل تھا, پتہ کہیں ایک دم سے ٹکرا گیا نا. سلیمان احمد یار. نہیں میں زندہ ہوں یار, میں نہیں مرا. اس طرح کی کہانی ہوتی رہتی تھی. بلکہ اورلینڈو میں جب اس کے بعد چشنیا ہم گئے, وہ بڑا لمبی کہانی سناؤں گا انشاءاللہ. تو بوسنیا ہو گیا, کروشیا ہو گیا, چشنیا ہو گیا نا. تو میں چشنیا سے واپس آیا تو اب ہم فنڈ ریزنگ کرتے تو سنا دیں کہانی, بڑی انٹرسٹنگ. ضرور. تو اورلینڈو میں نا وہ ہیں ڈاکٹرز ہیں اور وہاں کے لوگ ہیں. اچھا اس وقت ہوا وہ یہ بھی الگ کہانی کہ جی شادی والی تو ہماری ہو نہیں رہی تھی نا, کیونکہ اس طرح کے پروفائل کے لوگوں کی شادیاں ہوتی نہیں آرام سے. تو ہمارے گھر والے ظاہر بات ہے ہمارے رشتے دار بھی پریشان تھے. اور اب یہ بندہ جنگ میں جا رہا ہے تو آپ بولیں گے یار میں اپنی بیٹی اس کو دے دوں یار, کل یہ اللہ کو پیار ہو جائے تو ینگ بچی ہماری بیوہ ہو جائے. لوگ سوچتے ہیں اس طرح سے. تو ان کا ہم نے کوئی برا نہیں کہتے. شادی میری نہیں ہو رہی تھی. تو کہانی سے کہانی میں بتاتا ہوں نا. تو ہوا یہ کہ اورلینڈو میں ہم جاتے تھے پریزنٹیشن دینے اور فنڈ ریزنگ کرنے, اور کافی سینئر ڈاکٹرز بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں. اور تو اچھا اس وقت تک نا میرے 3 ملک ہو گئے تھے, یعنی 3 جنگیں ہو چکی تھی. بوسنیا کی جنگ, کروشیا کی جنگ دیکھ لی تھی ہم نے, اور ہم چشنیا بھی جا کے آ گئے تھے. وہ بھی بڑا خطرناک تھا. تو یہ میرے پاس آئے نا 3-4 لوگ یا 5 لوگ آئے کہ جی ہمیں آپ سے ملنا ہے. میں آ جائیں. بڑے سیریس کہنے لگے سلمان صاحب ہم جو ہے نا بڑا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں. میں کہا اچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ یہ بندہ جنگ میں جائے پھر آئے پھر جائے پھر آئے, آپ تو مرتے ہی نہیں ہیں. یہ تمہارے چینل پہ بھی 2-3 کمنٹ آ چکے. اچھا ہاں جی. کیا ایک خاتون نے کہا کہ کیا یہ واقعی سچی سٹوری ہے؟ ہاں نا, تو لوگ سوچتے ہیں نا بیچارے. اور یہ تو 2-3 کمنٹس ہے کہ یہ فلمی سین چل رہا ہے. ہاں ایسے لگتا ہے کہ ہیرو ماری نہیں رہا. وہی نا. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جاتے ہیں جنگ میں, آ جاتے ہیں, آپ مرتے نہیں ہیں. میں نہیں ایسی فکر کی بات نہیں ہے, مر جاؤں گا فکر نہیں کریں. کہ نہیں ہمیں کچھ اور آپ سے سیریس بات کرنی ہے. تو میں کیا؟ تو کہنے لگے کہ ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ آپ ایک مسلمان جن ہیں اور آپ جو ہے نا ہماری مدد کے لیے آئے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں, ہم کسی کو نہیں بتائیں گے. تو میں کہا اللہ کے لیے میری بات سنیں, اللہ کے لیے دن میں نہیں ہوں. میں کہا اگر آپ نے یہ بات یہ شوشہ چھوڑا, میں کہا پہلی میری شادی نہیں ہو رہی, اگر یہ بات تم نے چھوڑ دی آپ لوگوں نے, میں کہا بھائی تو ہونا ہی نہیں ہے نا اس طرح کی باتیں الٹی سیدھی چلنی. میں کہا بھائی اللہ کے لیے میں پھر ان کو اس طرح سے سمجھایا. میں کہا جن نہیں ہوں, میں انسان ہوں, اور انشاءاللہ فکر نہ کریں, میں ایک دن مروں گا. آپ کو میں بتا رہا ہوں, ایک دن خبر آپ کو ملے گی کہ میں مر چکا ہوں. آپ فکر نہیں کریں, اس کی آپ ٹینشن نہ لیں. لیکن میں بہت سیریس ہوں, اللہ کے لیے ایسی بات نہ کہ کہیں آپ کہہ دیں کسی کو اور یہ بات چل پڑے گی. میں پہلے بھی شادی نہیں ہو رہی, اور میری شادی مشکل ہو جائے گی. اللہ کے لیے کہ نہیں آپ دیکھیں بتا دیں ہم. میں کہا بھائی میں جھوٹ کیوں بولوں گا یار, ہم کسی کو نہیں بتائیں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہم بتائیں گے, یہ آپ پتہ نا. میں کہا نہیں بھائی نہیں, میں انسان ہوں, میں جن نہیں ہوں. اور میں کہا ہوتا ہے بھائی, لوگ بچ جاتے ہیں, کیوں نہیں بچتے ہیں, اور اللہ کی مدد ہوتی ہے فلانا. اور تم اب میں کہا فکر نہیں کریں, ایک دن مر جاؤں گا, آپ فکر نہیں. اس طرح کی باتیں چلتی تھیں. اینی وے چلے ہمارے ناظرین کو تو صحیح سچ بتا دینا. ہاں بالکل بھائی, ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جن میں نہیں ہیں. جن نہیں, کیونکہ 4-5 کمنٹس آ چکے ہیں. ہاں نہیں جن نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, اور انشاءاللہ ایک دن آپ کو خبر ملے گی ہمارے مرنے کی. اچھا اب ہوا یہ کہ میں پاکستان چلا گیا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب جو ہے نا میں نے اب کوئی اور جنگ ڈھونڈنی ہے. بہت سے تو ابھی جا نہیں سکتے, یہ تو ڈھونڈ رہے ہیں وہاں. پھر ہمیں بعد میں خبریں آئیں
جو چھاپے پڑ رہے تھے نا، تو جو جب ہم لوگوں سے کنیکٹ کرتے تھے پرانے لوگوں سے، تو نے کہا بھائی آپ لوگ تو اچھا ہوا نکل گئے، وہ تو یہاں تو چھاپے پڑے. میں نے کہا اچھا، یعنی کروشیا تک یہ پہنچ گئی بات. اس میں کروشیا میں یا بوسنیا میں نظر آئے تو گئے، کہ اور جگہ سوچنا، کشمیر ہے، صومالیہ ہے، کہاں جاؤں، کیا کروں. جب میں کراچی آیا تو میں نے ایک دم نوٹ کیا کہ یار مجھ کو تو وہ ہو گیا ہے، PTSD کہتے ہیں اس کو، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. یہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ جو وارز وغیرہ میں رہ کے آتے ہیں نا، تو یہ خاص قسم کا ڈپریشن ہوتا ہے. اور اس میں ہوتا یہ کہ جیسے ہی کئی سلاخیں دیکھوں گا ایک دم سے وہ ٹریگر ہوگا، ریکال ہوگا. اور پھر اس کا یعنی وہاں تو ڈپریشن نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد یہ ہو گیا. اچھا ہاں. اور اچھا چونکہ میں نے سائیکالوجی شکر ہے کہ پڑھ لی تھی، آئی کڈ ٹیل دا سمٹمز بٹوین ڈپریشن اینڈ بینگ ڈپریسڈ اور سارا. تو میں نے 2-3 دن کے اندر کر لیا کہ یار مجھے تو ہو گیا ڈپریشن، اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا، بالکل امید ٹوٹ چکی ہے، اور جو ہوتا ہے ڈپریشن میں. دوسرا میں نے نوٹ کیا کہ پاکستان میں جو لوگ مجھ سے ملنے آ رہے تھے نا، تو ان کا جو رویہ تھا نا وہ بڑا نیگیٹو تھا. دیکھو بیٹا ہم تو آپ کو کہتے تھے اور کیا وہ نہیں جانا چاہیے تھا، دیکھیں کیا ہوا، چلو اللہ نے بچا لیا، خیال رکھنا، یعنی نیگیٹو. دیٹ ٹپیکل تھنگ. اچھا پازیٹیو ہے تو ہمارے والدین کا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی تم گئے آگے، چلو ٹھیک ہے. دیکھیں نا بڑا افسوس ہوا. ظاہر بات اس وقت میرا وزن بھی گر چکا تھا اور برا حال تھا، اور پھر ڈپریشن بھی. ہر بندہ کے اس طرح کی باتیں، چلیں یار بیٹا اب تو دیکھیں نا اب تو سیٹل ہو جاؤ یار، اب تو چھوڑ دو یہ حرکتیں. ہاں شادی کر لو، ٹھیک ہے ایک موقع مل گیا کر لیا، بچ گئے، شکر کرو اللہ کا. یار تمہارے والدین کتنا پریشان ہوئے ہوں گے، اور ایسا ہوتا ہے تو چلو. یار وہ ایک گلٹ کریٹ کرنے کے چکر میں تو میں نے سوچا کہ یار اس طرح کے انوائرمنٹ میں تو میں مزید یہ مجھے پھنسا دیں گے. بار بار ایک بندہ آگے کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا آپ ایسا. میں نے کہا مجھے تو ٹائم چاہیے تو ریکور فرام دس. میں کہا نہیں بھائی پاکستان میں جو ہے نا یہ ریکوری نہیں ہونے والی. آئی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس پلیس. بالکل صحیح. ہاں تو میرے پاس جو تھا وہ تھا کیا کہتے ہیں ویزا. ہاں F1 اسٹیٹس تھا میرے پاس. تو میں 1 ہفتے کے اندر 1.5 ہفتے کے 2 ہفتے کے اندر میں واپس چلا گیا US. اور میں پہنچا اس یونیورسٹی میں اپنی. والدین نے اجازت دے دی کہ آپ اتنا ایک وہ گیپ کے بعد آئے تھے تو کہ مہینہ 2 رہ جاؤ یہ کر. نہیں میں نے کہا نہیں امی میں جانا ہے اور اگلا سیمسٹر ہے میں دیکھتا ہوں شاید وہ کر لوں. میں کہا ٹھیک ہے کر لوں. ودن 2 ویکس میں جو نکل گیا واپس US پہنچ گیا. جب میں US پہنچا تو اب جب میں US پہنچا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یار یہ تو ڈپریشن ہے، اب اس کو مجھے فائٹ کرنا ہے. اور مجھے پتا تھا کہ میں میڈیسن لے سکتا ہوں. اگر میں چلا جاتا کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس میڈیسن دے دیتا تو مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اگر میڈیسن میں لے لوں گا تو یہ ڈپینڈنسی ہو جائے گی. مجھے تو اس ڈپریشن سے نکلنا ہے میڈیسن کے بغیر. اب اس میں مہینے لگتا ہے، 2 مہینے لگتے 3 مہینے لگتے ہیں، پتہ نہیں کتنے دن لگتے ہیں. اب پیسے ویسے تو ہیں نہیں، اور جو ہے گاڑی بیچ کے سب بیچ کے ہم چلے گئے تھے. تو میں جب گیا نیبراسکا اور دوست کے پاس جا کے ٹھہر گیا، اور میں کہا میں جا کے یونیورسٹی کا حال معلوم کروں. جب یونیورسٹی گیا مجھے وہی پروفیسر مل گیا جسے کہا تھا تم مت جاؤ. پھر اسے کہا تھا میں آئی ول ناٹ فائٹ یو. اس نے کہا وہ یو سروائیوڈ. میں کہا ہاں. تو اس نے کہا اچھا ویری گڈ، تو تم بچ کے نکل آئے اور چلیں گڈ. ہمیں خبریں آئی تھیں کہ تم لوگ جیل میں تھے. میں کہا نہیں تھے لیکن نکل آئے. تب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں کہا میں ابھی آیا ہوں تھوڑا دیکھوں گا. تو اس نے کہا کہ وہ جو پروجیکٹ تھا نا جس میں ہم کام کر رہے تھے تو پتہ کیا ہوا؟ میں کہا نہیں. اس نے کہا ہم کیوبک بورن نائٹرائڈ سینتھسائز کر رہے تھے. ایک سیمی کنڈکٹر ہے. جو مشینز تھیں وہ مشین بہت ایکسپینسو مشینز تھیں، $500,000 کی اور $200,000 $3 لاکھ بڑی ایکسپینسو مشینز تھیں. اور وہ ایک کنسورشیم تھا جنہوں نے اتنے ایکسپینسو لیبس بنائی تھی جس کے اندر US ایئر فورس، US نیوی، یونیورسٹی آف نیبراسکا، اسٹیٹ آف نیبراسکا نے مل کے پوری لیبس بنائی تھی. میں پھر کہہ رہے وہ جو کیوبک بورن نائٹرائڈ تھا نا جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس نے مشین کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا وہ مٹیریل میں.
اچھا پھر وی ہیڈ ٹو ابورٹ دا پروجیکٹ. میں نے کہا سبحان اللہ, اللہ بڑے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑی قربانی کی, وہ تو ویسے ہی ابورٹ ہو جاتا, ہم پھر بیچ میں لٹک جاتے, پھر دوسرا پروجیکٹ ڈھونڈنا پڑتا. میں نے کہا اچھا کیا, ہاں وہ تو ابورٹ ہو گیا. میں اچھا پھر کہنے سلیمان تو پتہ کیا کہ میرے پاس ایک اور آیا ہوا ہے, گرانٹ آئی ہوئی ہے, اب ایئر فورس سے آئی ہوئی ہے. میں نے کہا اچھا, تو کہنے لگے تم کرنا ہے کام. میں نے کہا سبحان اللہ, اللہ کی طرف رزق تیار. میں نے کہا کیا ہے, اس نے کہا 1 سال کا ہے کانٹریکٹ, لیکن سلیمان دیکھو یار اب نہ چلے جا, ایک کام کرو یار پلیز, کہ تم ایک کمٹ کرو کہ یار تم کو جانا ہونا تم ضرور جاؤ یار, 1 سال تو پورا تم بتاؤ دے سکتے ہو. میں کہا ہاں چلیں, چلو 1 سال کا میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ 1 سال تو میں دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور ایسے ویسے ہی پارٹ ٹائم ہوتا ہے, اتنا تھوڑی ٹائم لگتا ہے, لیکن یار یہ کرنا کمپلیٹ ہے. میں کہا ہاں چاہیے, یہ لو کانٹریکٹ, ٹھک سائن ہوا, چلو بھائی رزق شروع. اچھا خاصا پیمنٹ, اس کی سیلری, اور جو ہے وہ یو ایس ایئر فورس جو ہے ہمارے ماسٹرس کی وہ پے کرتی ہے ٹیوشن. اس کا مسئلہ نہیں, جاؤ ایڈمیشن لے لو. ہم گئے, ہم ایڈمیشن پہلے ہی تھا ہمارا اسٹیٹس, ٹھک ماسٹرس کی کلاسز شروع ہو گئی, اور ایک دم ود ان اے ڈے میں سسٹم میں واپس آ گیا, بیک ٹو لائف آ گیا. اب وہ جو ٹائم تھا نا وہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا, اور یہ میری زندگی کا نا, صبح میں اٹھتا تھا تہجد کے ٹائم پہ, تلاوت کرتا تھا, دعا کرتا تھا, اور پھر اس کو فائٹ کرتا تھا. پھر یونیورسٹی آئے, پھر گئے آگے, شام تک پھر ہمت ٹوٹ جاتی تھی, پھر اگلے دن, یو نو ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. اور اکیلے وہ فائٹ کرتے گئے, اور میں کہہ رہا, اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ طبیعت کب صحیح ہوگی. اور ایسا ڈپریشن تو میں نے کبھی زندگی میں ایکسپیرینس نہیں کیا تھا نا. اور پھر وہ ریگریٹس, اور پھر وہ جو ہمارے ساتھیوں کی ڈیتھس ہو گئیں, جو ہوا, پھر اب اس وقت تو آپ جوش میں چل گئے, اب وہ پوری میموریز آ رہی نا, وہی کانسنٹریشن کیمپ میں کیا ہوا, اور فلانا کیا ہوا. ایک بچی تھی, میں اسے قرآن پڑھاتا تھا, وہ استار میں, وہ ایک الگ کہانی ہے. اس کی شہادت ہو گئی اس بچی کی, اس طرح سے نا ساتھی کو ہو گیا, ڈیتھ ہو گئی. تو 1 مہینہ گزرا, 2 مہینے. اچھا لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ایک تو پاکستان کے انوائرمنٹ سے بچ گیا, وہ آ کے بار بار لوگوں کا تنگ کرنا, وہ نہیں تھا, میں اکیلا تھا نا, اس سے نہیں آپ باہر آ سکتے تھے, بیٹھی وہ بڑا مسئلہ تھا. اللہ کا فضل ہے کہ ایک موقع مل گیا. اس میں جو ہے پھر مجھے سمجھ آیا کہ ڈپریشن کو کیسے فائٹ کرنا ہے, اور کتنا پینفل ہوتا ہے. اس لیے میرا تو ایک سبجیکٹ ہے ڈپریشن ہے. تو ہوتے 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 اللہ کے فضل سے 4 مہینے میں طبیعت میری ٹھیک ہو گئی, شکر الحمدللہ. اچھا عباس علی صاحب بھی موجود تھے, وہ اپنا بیچلر کمپلیٹ کر رہے تھے, اور ہم پھر روم میٹ بن گئے ہم دونوں. واہ. تو ہم 2 تھے, 2 لڑکے اور تھے. تو میں چل بھائی عباس آتے رہے یار. اب وہ ہم گپ شپ بھی لگاتے تھے, اور ہم یاد کرتے تھے پرانی چیزیں. بڑی حسین یادیں تھیں. ہاں, تو ہم ایسا مذاق کرتے تھے جب کبھی ہم ڈرائیو ساتھ کرتے ہیں, کہتے دیکھو یار یہ تو بالکل ہی جنگل جیسا لگ رہا ہے, ایسا نہ ہو باسلی جیسے ہم یہ کارنر ٹرن کریں اور بوسنیا میں ہوں یار, اور جو کرویشین ہوں اور فلانا ہو. اچھا اس بات جو میں بات, اچھا ظاہر بات ہے یو ایس میں تو بہت وہ ہیں, کمفرٹ بھی ہے, سب چیزیں ہیں, لیکن مجھے ایک چیز بڑی مجھے فیل ہوئی, میں بتاؤں آپ کو. جی ضرور. تو مجھے فیل ہونے لگا کہ یار مجھے تو ٹھیک ہے, بہت سے بڑی ہم نے مشقتیں اٹھائیں, اور ٹارچر بھی ہوا, اور بھوک بھی ہوئی, اور پریشانی ادھر بھاگ ادھر, اب آپ کو کوئی آئیڈیا ہو رہا ہے نا, لیکن مجھے میں نے وہ مس کرنا شروع کر دیا. ہاں, اور یہی وہ زندگی جو ہمیں بہت اچھی لگتی تھی, وہ جو ہے نا پھیکی ہو گئی. میں کہ نہیں یار نہیں, ابھی تو میں مجبوری میں اپنی طبیعت سے فائٹ کر رہا ہوں, لیکن دس از ناٹ دا لائف آئی وانٹ یار. اور میں نے دن میں سوچنا شروع کیا کہ تمہارا دماغ صحیح ہے سلیمان احمد صاحب, وہاں خطرہ تھا, جیل تھی, ایک وہ اسٹیل بار یاد کریں, یعنی کبھی آپ کو ایکسپلشن ہو رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی کچھ, یعنی ہر دن ایک جو ہے نا وہاں ہنگامہ تھا. اور اس ہنگامے کو یار تم مس کر رہے ہو, اور یہاں ہر طرح کی لگژری ہے, ہر طرح کی سہولتیں, اور یہ اب تمہارا دل نہیں لگ رہا یہاں. تو یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پھر
آپ کو دل اس سے, میں کہا نہیں یار دس از ناٹ مائی لائف, میری زندگی وہی ہے اور وہی مجھے میں نے ہاں وہی کرنا ہے میں نے. اچھا ویسے حیرت ہے, لوگ اگر ایسے ایک مہم سے باہر آئے نا تو وہ یہی کہیں گے کان پھاڑ لیے, میری توبہ آج کے بعد کسی وار زون کا نام نہیں لینا. اگر اسی سچویشن میں میرا خیال ہے تھاؤزنڈس پیپل کو پٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے شاید ایک آپ جیسا یا ایک آدھی اور اسٹوری ہوگی, باقی سب کہیں گے لو جی توبہ. ہاں لوگ بلکہ پاکستانی اپنے وہ بڑوں سے کہتے ہیں بالکل آپ صحیح. تو یہ بہت اللہ کی طرف سے فضل, وہی چنندہ بات ہے کہ اللہ نے آپ کو اسی فیلڈ کے لیے ہی پیدا کیا ہے. وار زونز جہاں ہوں گے وہیں آپ نے سرو کرنا ہے. میں نے نا بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی ٹارزن کی نا, جو ٹارزن آف دا ایپس جو اوریجنل کتاب ہے وہ ایک بڑا کلاسیکل ناول ہے اور وہ لکھا گیا تھا میرے خیال سے لیٹ 1800s میں ارلی 1900s میں لکھا گیا تھا, ٹارزن آف دا ایپس ایک کتاب. اس کے بعد اس کے کامکس بنے, اس کے اوپر کارٹونز بنے اور موویز بنی, لیکن جو اصل کتاب ہے نا وہ بہت کلاسیکل ناول ہے, ٹارزن آف دی ایپس. تو اس میں بتاتے ہیں کہ وہ بچہ ہے, وہ اس کے والدین جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں سائنٹسٹ ہوتے ہیں, تو جنگل میں جا کے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں سمجھے نا, اور باپ کی اور ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ بچہ بیچارہ جنگل میں رہ جاتا ہے. سنیے آپ نے کہانی. ہاں تو اس بچے کو نا وہاں کے ایپس لے جاتے ہیں اپنے ساتھ, تو وہ بچہ ان ایپس میں بڑا ہو جاتا ہے اور بالکل ویسے ہوتا ہے سمجھے نا. تو پھر وہ جب وہاں آتا ہے اسی کیبن میں تو اسے وہاں کتابیں ملتی ہیں, ان کو دیکھتا ہے پڑھتا ہے, وہ انہیں کو دیکھ دیکھ کر وہ تھوڑی تھوڑی لینگویج سیکھتا ہے وہ سمجھے نا. اور وہاں ایک شپ ریک ہو جاتا ہے اور اس شپ ریک میں جو ہے نا وہ کچھ لوگ وہاں آتے ہیں تو ان کو پھر یہ ٹارزن ملتا ہے سمجھے نا. وہ انہیں سے لڑ رہا ہے اور وہ شیروں سے لڑ رہا ہے, وہ اس جنگل میں نہیں گزار رہا ہے. تو وہاں ایک لڑکی ہوتی ہے, اس کا نام جین ہوتا ہے, جین. تو اس کو جو ہے وہ اس پہ کوئی حملہ ہوتا ہے کچھ ایپس کا, تو یہ بیچ میں آ کے روکتا ہے, تو اس کی اس سے دوستی ہو جاتی ہے اور وہ پھر تعلق ہو جاتا ہے جو ہوتا ہے ناولز میں. تو وہ اس کو بڑا کنونس کرتی ہے کہ تم جو ہے نا چھوڑو اب جنگل کو اور تم چلو میرے ساتھ, بیک ٹو لائف. ہاں بیک ٹو لائف, چلو تم انسان ہو, تم وہ تو ہو نہیں. تو پھر پوری کہانی چلتی ہے کہ وہ اس کو لے جاتی ہے اپنے ساتھ شہر, اور پھر وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ناول ہے کہ وہ کس طرح سے وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا, نہیں ہو پاتا ایڈجسٹ. اس کو وہی جنگل اور وہی چیزیں یاد آنے لگتی ہیں, اور پھر وہ ایک دن آتا ہے کہ اس سے وہ معذرت کرتا ہے اور کہتے ہیں نہیں ایم سوری, آپ کا شہر مبارک ہو, یہ کمفرٹ مبارک ہو, آئی ول گو بیک. تو پھر وہ وہاں جا کے نا وہ کلائمیکس پہ کہانی ہوتی ہے کہ پھر وہ اس کو چھوڑ کر, جین کو چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے واپس. تو وہ جب میں نیبراسکا میں تھا نا, اب وہ بچپن میں پڑھی تھی یہ ناول, اب مجھے وہی ناول یاد آ رہا ہے. میں کہا یار میرے ساتھ بھی یہ ہو گیا یہ شہر جو ہے نا یہ ہمیں راس نہیں آ رہے, یہ کمفرٹ اب ہمیں وہی, میں کہا وہ زندگی جو ہے نا وہ ہے. خیر ہوا یہ کہ طبیعت صحیح ہو گئی. جب طبیعت صحیح ہوئی تو اب دماغ چلنا شروع ہوا, کیا کرنا ہے. اب آیا شیطانی وسوسہ یا نفسانی وسوسہ یا دونوں کا مکسچر, ہمیں نہیں پتہ. تبھی اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ ہم ہر چیز شیطان میں ابھی میں بیان سنا تھا 2 ہفتے پہلے کہ ہم ہر چیز شیطان میں ڈالتے ہیں, بھی ٹھیک نہیں. کبھی کبھی ہو سکتا ہے شیطان کا وسوسہ نہ ہو, آپ کے اپنے نفس کا وسوسہ ہو. تو نفس کا بھی ہو سکتا ہے, شیطان کا بھی ہو سکتا ہے, مل کے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. پتہ کیا خیال ہے مجھے, جی ہاں میں کہ یار چھوڑو یار, اب کہاں اس مشقت میں پڑھنا ہے, تو میں کر لیتا ہوں انجینئرنگ میں واپس یار. اس طرح خیال آیا تو مجھے پھر وہ کانسنٹریشن کیمپ یاد آیا. میں کہا میں تو اللہ سے وعدہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ آپ مجھے یہاں سے چھوڑیں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ چھوڑ دوں گا سب کچھ اور میں 100% آپ کو وقف کروں گا. تو مجھے یقین کریں ڈر لگا کہ یار میں اگر اللہ تعالیٰ نے تو نکال دیا اور میں اگر اپنے وعدے سے بھاگا تو پھر اللہ ناراض ہو گئے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ سلیمان احمد صاحب یہ جو وعدہ ہے نا یہ تو عام حالات میں کوئی ہم سے کروا نہ پاتا. تو وہ جو سر کے اوپر جو ہے سزائے موت کھڑی ہوئی تو ہم سے اللہ نے وعدہ کروا لیا, ورنہ یہ ہم سے وعدہ نہ ہوتا. الحمدللہ تو طے ہو گیا نا, یہ کرنا ہی نہیں. جی بالکل. اب میں نے سوچا کہ اب میں کروں کیا, یہ ہے اب ایک اور ٹویسٹ, یہ بہت امپورٹنٹ کہانی ہے. کیا کروں لائف کے ساتھ, تو میں سوچا اچھا کیا کروں, تبھی تو اب صحیح ہو گیا نا. اچھا اب آدھا پروجیکٹ ہو چکا ہے,
4-5 مہینے میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ تو یہ تو میرا کمٹمنٹ پورا ہو جائے گا. میں نے کرنا کیا, میں نے سوچا میں ایسے کرتا ہوں کہ میں رائے چلا جاتا ہوں. میں رائے جاؤں گا تو کہیں گے نہیں بھائی پہلے جاب کرو بھائی, ہم تو یہاں تو والنٹیئرس کام ہے. میں نے تو 100% ٹائم دینے کا کہہ دیا ہے. تو رائے میں نہیں چلے گا, جماعت اسلامی نہیں چلے گی, تنظیم اسلامی نہیں چلے گی, یہ سب کہیں گے بھائی کام کریں آپ. کیا کروں سوچنے لگا کیا کروں. تو میں کہا افریقہ میں جنگیں ہو رہی ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ ایک ان کے پاس ایک پروگرام ہے امریکنس کے پاس, وہ کہتے ہیں دا امریکن پیس کور. آپ نے سنا اس کے بارے میں؟ نہیں جی بالکل نہیں. امریکن پیس کور ایک پروگرام ہے جو بہت سالوں سے چل رہا ہے ان کے پاس. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گریجویشن کرتے ہیں آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں, وہ آپ کا پروفائل لیتے ہیں اور آپ کو وہ بھیج دیتے ہیں انٹرنیشنلی کسی پروجیکٹ پہ. فار ایگزامپل یو ایس اے کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے یا یو ایس ایجنسی کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے, اب وہاں چلے گئے. سپوز کہ آپ سوڈان چلے گئے, اب آپ نے وہاں گزارنا ہوتا ہے 1 سال یا 2 سال. آپ کو گاڑی مل جائے گی, آپ کو والنٹیئر ہوں گے, والنٹیئر نہیں ہے, اٹس اے پیڈ جاب, اور آپ کو جو ہے آپ وہاں کام کریں گے, کنویں کھودیں گے یا کوئی پروجیکٹ پہ کام کریں گے. آپ کی $2,000 سیلری ہوگی, لیکن وہ آپ کو وہاں نہیں ملے گی. وہاں سارے ایکسپینسز ملیں گے آپ کو, اکوموڈیشن, فیول, کھانا سب ملے گا, لیکن سیلری آپ کو وہاں نہیں ملے گی. سیلری آپ کو ملے گی US میں. آفٹر کمپلیشن نہیں, ہر مہینے ڈپازٹ ہوگا. اچھا ڈپازٹ. یعنی جب آپ واپس آئیں گے 1 سال کے بعد تو آپ کے پاس جو ہے نا $24,000 ہوں گے اکاؤنٹ میں. تو اب اس سے اب آپ نئی زندگی شروع کریں. اگر آپ 2 سال رہ گئے تو $48,000 ہوں گے. تو جو لڑکے تھوڑا ہوتے تھے چلو ایڈونچرس ہوتے تھے, چلو یار ہم پیس کو میں جاتے ہیں یار, ہم بھی دنیا دیکھیں. تو کبھی آپ کو افریقہ میں ہوگا, سینٹرل ایشیا میں ہوگا, یہ جو ہے آپ کا لیٹن امریکہ میں آپ کو کر دیں گے, نکراگوا, کولمبیا میں کہیں کوئی آپ کی پوسٹنگ ہو جائے گی. اچھا یہ تو اتنا مجھے پتا تھا. اس کا جب بعد میں پتہ چلا کہ ہوتا کیا ہے, جب آپ واپس آتے ہیں 2 سال بعد تو آپ کو بڑا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اس سوسائٹی کا, لینگویج بول لیں گے سب, 2 سال رہیں گے آپ. آف کورس. تو انہی پیس کور کے جو کیڈٹس ہوتے ہیں یا گریجویٹس ہوتے ہیں, انہی میں سے پھر CIA ہائر کرتی ہے. بات سمجھ آئے؟ بالکل. بھائی تم صومالیہ میں تھے, تم جو ہے ایتھوپیا میں تھے, ایریٹریا میں تھے, وی لائک ٹو ورک فار دا CIA. کہتے ٹھیک ہے چلو, آپ کا ایکسپیرینس بھی ہم. کبھی یہ کیا کرتے تھے, لڑکے گئے وہاں, یہ لڑکی گئی تو انہوں نے وہاں شادی بھی کر لی لوکل سے. بھائی ایریٹریا تو کرسچن ہے, اب ایک امریکن گیا وہاں, ایسے ایریٹریا کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, وہاں کر لیں. ایریٹریا, صومالیہ اور ایتھوپیا کو کہتے ہیں دا بیوٹی آف افریقہ یہاں ہے. اور اس کو ایک بڑی اچھی لڑکی ملی, شریف سی, اس نے شادی بھی کر لی. اب وہ اپنی بیگم کو لے آیا ہے. اب جب وہ ہائر کرے گی CIA تو اس کو تو ایڈوانٹیج ہے نا, لنکس بھی بن گئے, لنکس بن چکے ہیں, اس کو تو معاشرے کا وہ انٹیگرل پارٹ ہو چکا ہے. تو ایسا بہترین کام کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور کوئی شک بھی نہیں کرے گا. یہ مجھے بعد میں پتہ چلی. تو میں کہا بس صحیح, میں جاتا ہوں افریقہ پیس کور کے ساتھ. میں گیا, میں فارم دے کے آیا. میں فارم بھرتا ہوں اور جو ہے میں اپلائی کروں گا. 2-4 مہینے لگیں گے پلیسمنٹ میں, جب تک کہ میرا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا. ان کا کمٹمنٹ ہے یار. اور میں نے کیا کیا کہ جو میں کورسز دے رہا تھا فرسٹ سیمسٹر کے کورسز, میں نے اگلے سیمسٹر کورس ہی کوئی نہیں اٹھایا. میں کہ ماسٹر مجھے کمپلیٹ کرنا ہی نہیں ہے, تو میں کیا ضرورت ہے کورس, یہ تو پروجیکٹ ہے, کمپلیٹ کر لوں گا. میں میں جا رہا ہوں افریقہ, تنخواہ بھی ملے گی, مجھے نوکری وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہاں جا کے میں تبلیغ کا بھی کام کروں گا, میں سوسائٹی کے اندر کروں گا, اور اگر کوئی جنگ ونگ ہو رہی ہوگی دیکھیں کیا کرنا ہے, پہنچیں گے تو کچھ کر ہی لیں گے. اب تھوڑی سا ایکسپیرینس ہو ہی گیا تھا نا جوتوں میں پیسے رکھنے کا, اور وہ کرویشین ہاسپٹل کے اندر میڈیسن دینے کا, تو کچھ نہ کچھ تو سیکھ لیا تھا ہم نے. وہ بھی ایکسپائری, وہ بھی ایکسپائرڈ. تو یہ جناب ہم نے فیصلہ کر لیا اور ہم فارم لے کے آئے. اور وہ فارم جمع کرانے سے پہلے ایک کہانی ہوئی. اچھا. اور وہ ٹوسٹ ایسا آیا کہ وہ فارم ہم جمع نہ کرا سکے, اور اس وہ ٹوسٹ کیا آیا یا وہ کیا ایونٹ ہوا وہ انشاءاللہ آپ کے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. کیا خیال ہے آپ؟ جیسے آپ بہتر سمجھے. لمبی ہو جائے گی نا بات, لوگوں کو بھی تنگ نہیں کرنا ہے نا. جی ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, جو نیکسٹ ٹائم ہم ملیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا چینج آیا اور
اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو ہے میری نیت ہے کہ بھئی شاید کسی کو کوئی فائدہ ہو ہماری لائف سے سیکھیں. اور اچھا ہوا کہ ہم پیس کور, اچھا وہ پیس کور کا CI کنیکشن تو بعد میں پتہ چلا نا, تو اگر میں چلا جاتا تو شاید کہیں پھنس ہی جاتا ان کے چکروں میں, ساری زندگی کے لیے پتہ نہیں کیا کہانی ہوتی ہے, ایجنٹ بن جاتے ہیں. اچھا ایجنٹ بن جاتے ہیں, یا ایجنٹ نہیں بنتے تو بھی مصیبت ہے نا, آپ نے ریفیوز کیا تو کیا ہم ہمارے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں, کیا ہے. خیر ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں, لیکن وہ فارم رہ گئے میرے کمرے میں, تو وہ کیا ایونٹ تھا انشاءاللہ ہم آپ سے بھی نیکسٹ ٹائم کرتے ہیں. تو بس چلتے چلتے ہمارے ناظرین کو یہ صرف بتا دیجئے کہ اب جو اگلی 8ویں ایپیسوڈ ہوگی اس میں ٹاپکس کیوں ہوں گے, کیونکہ عافیہ صدیقی صاحبہ کے بارے میں بھی بہت زیادہ کویشچنز ہیں, مجھے ان باکس بھی آئے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی ہیں. تو ویسے اگلے ان کی اس ایپیسوڈ کی باری کب آئے گی, کیا وہ 9ویں میں چلے جائے گا یا؟ دیکھیں عافیہ صدیقی والی کہانی تو بہت لمبی ہے نا. اچھا, یہ تو پھر بہت انٹرسٹنگ بات اور بڑی خوشی کی بات ہوگی ہمارے ناظرین کے لیے. ہاں اصل میں وہ چونکہ ان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ ایک ویسی معمہ ہے اور بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے, اس پہ تو بات کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ یار کوئی ایسا, کیونکہ ان کی ایسوسیشن کچھ 11 سال رہی میری نا ان کے ساتھ, تو وہ 11 سال کی کہانی کو آپ نے سمرائز کرنا ہے تو وہ جو ہے بس پھر بہتر یہی ہے کہ ہم اس سے گو تھرو ہو جائے کر کے اس کا کو ضرور شروع کریں گے نا, اب تک ہمارے ناظرین کو. ہاں شروع کر دیں گے, ہاں شروع کر دیں گے, یعنی سنائیں گے. ایسا کرتے ہیں اگلے جو پوڈ کاسٹ ہوگا نا اس میں اس کو ریپ اپ کر لیں گے ہم, اور پھر ہم اس سے نیکسٹ والی میں ہم اس کو شروع کر دیں گے, پھر اس کے اگلے میں کمپلیٹ کر دیں گے. چاہے وہ باؤنڈ نہ کریں, کیونکہ وہ جو آپ کا یہ 9 سال والی اگر یہ 10 ایپیسوڈ پہ چلی گئی ہے تو اس کو بھی 2-3 ایپیسوڈ تو چلنے دینا, کیونکہ وہ بھی 11 سال کی ایسوسیشن ہے. آخر میں اختتام میں چاہوں گا کہ آپ کوئی لائف لیسنس کی کوئی پنچ لائن اور کوئی وہ بڑا جو ٹیکا جو آپ کہتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کو ڈوز جو ہے سوری وہ جو ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے, کیونکہ اصل چیز تو یہی ہے کہ سن تو نہیں ہونا, اگلے لمحے سے ہماری زندگی میں ایک سفر تو شروع ہو جانا چاہیے ایٹ لیسٹ. اس کے بارے میں کوئی آپ آخری بس وہ یہ ہے نصیحت کریں اور پھر ہم اجازت لیتے ہیں. نصیحت تو اسی سے لنکڈ ہوگی جو پچھلے 1-2 ایپیسوڈ کی بات ہے نا, کہ والدین کو نا بہت سیریس لیں, سب سے بڑی بات. دے کین میک اور بریک یو. یعنی ہاں واہ, ہماری والدہ نے تو اپنے سسر کی خدمت کی, ان کی ساتھ اچھا سلوک کیا, اور اس کا آج ہم پھل کھا رہے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب سسر کے بارے میں تو وہ احکامات نہیں ہیں جو ماں باپ کے بارے میں. کیا خوبصورت. تو آپ سوچیں کہ جب ماں باپ کی جو کرے گا اکرام, اور اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا, کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ حکم اللہ دے لیں. تو جن کے بھی والدین موجود ہیں نا, آپ ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں جا کر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ترقی ہو اور آپ کے بچوں کی ترقی ہو, تو میں تو جب یہ لائف چلنے لگی اور تو جب بھی کوئی اسٹریس آتا تھا, جب میں والدین, تو اب تو والد صاحب کو انتقال ہو جائے, امی حیات ہیں, تو میں سب سے پہلا کام یہ کرتا تھا کہ امی ابا کے پاس پہنچا دیتا, اور پہلے میں بجا کے باپ سے پوچھتا تھا, میں بابا نہیں پہلے امی سے, اماں جی آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ ارے بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ, بھائی بڑے دعائیں دیتے ہیں, ہم کتنا ناراض ہیں, چلو پہلا یہ چیک لسٹ. پھر والد صاحب کے پاس, بابا ناراض تو, یار کیا ہو گیا, تمہاری بڑی دعائیں کرتے ہیں, روزانہ دعائیں کرتے ہیں. جب مجھے تسلی آتی نا کہ والدین کے ساتھ میرا سسٹم سیٹ ہے, تو میں کہتا چلو آئی ایم اوکے, اب تو چلو آگے چلو, کہ ان کو جو ہے کسی صورت میں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میرا آج کا پنچ لائن ہے کہ والدین اگر حیات ہیں تو آپ بیٹھ جائیں ان کے قدموں میں, آپ کی دنیا آخرت بن جائے گی. یہ تو ہم نے پڑھا ہے قرآن حدیث میں, اور ہمارا تجربہ ہے یہی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ہم اسی پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ابھی مزید ایپیسوڈز آپ کے طرف لے کے آتے رہیں گے ہم سلمان احمد صاحب کے ساتھ. اور آپ جان چکے ہیں کہ 11 وار زون میں سے صرف ابھی 2 ڈسکس ہوئے ہیں, تو ابھی جو 9 ہے, آپ خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلا پورا سال
آپ مستقل سلمان احمد صاحب کو سیڈ میڈیا پہ انشاءاللہ سنتے رہیں گے. ان کی صحت کے لیے بھی دعا کیجیے, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے, اپنے حق میں بھی اور امت کے لیے بھی دعا کیجیے. انشاءاللہ جلد آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.